بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون ویلکم۔ ایمان یہ کس طرح انسان کی نفسیاتی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ تو آج کی پریزنٹیشن جو ہے یہ اسی کنٹینیوشن میں ہے۔ پہلے ہم نے انگلش میں اس کو ریکارڈ کیا تھا، ابھی اس کو اردو میں آج ریکارڈ کریں گے۔ اس پریزنٹیشن کے سلسلہ میں آپ ان کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں جو کہ علامہ پرویز نے لکھی ہے۔ The Human Self and Iblis, What is Islam, The Human Self and Allah۔ اردو میں ہے منو یزدہ جو کہ ہیومن سیلف اور اللہ ہے، What is Islam، اسلام کیا ہے، The Human Self and Iblis، ابلیس و آدم۔ پریزنٹیشن کی آؤٹ لائن ہے، پہلے ایمان کو تھوڑی سی تفصیل دی جائے گی کہ اس کی تعریف کیا ہے، بیسک ہیومن ٹریٹس یعنی کہ بنیادی طور پہ انسان کیا ہے، واٹ انفلوئنسز آر چوائس اینڈ انٹینٹ کہ ہمارا جو اختیار و ارادہ ہے اس پہ کیا چیزیں اثر کرتی ہیں، ہیومن سیلف کے فنڈامنٹلز کیا ہیں یعنی کہ انسانی ذات ہے کیا۔ اس کے بعد ہوگا کچھ ورسز ہیں جو ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور ورس 2 سورہ بقرہ کی 177 کو تھوڑی سی زیادہ تفصیل میں بیان کیا جائے گا۔ فیو کوٹس فرام کارل یونگ، یہ ایک سوئٹزرلینڈ کے سائیکاٹرسٹ تھے، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے انسانی نفسیات کے اوپر۔ ایمان جو ہے وہ جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے میں ڈیولپ کرتا ہے۔ پھر ہم کچھ ورسز دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ایمان کے ساتھ چینجز آتی ہیں ہمارے ساتھ کچھ تبدیلیاں وہ کیا ہے، اور آخر میں اس پریزنٹیشن کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ ایمان کا روٹ کیا ہے؟ تو ایمان کا روٹ ہے AMN، الف میم نون۔ یہ ہم لغات القرآن میں چیک کر سکتے ہیں، اس کی کافی تفصیل وہاں دی گئی ہے۔ تو ایمان کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک امن آ جائے، ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہو جائے، اور تھرو ٹوٹل سیٹسفیکشن آف دا مائنڈ، اور ہمارا دماغ اسے پوری طرح قبول کر لے۔ اور یہ ایسی کنوکشن ہے یعنی کہ ایک ایسا ہمارے اندر یقین پیدا کرتا ہے، اور اس سے ہمارے اندر کانفیڈنس اور ٹرسٹ آتا ہے۔ having confidence trust in someone یعنی کہ آپ اپنے آپ میں بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ میں آ جاتا ہے۔ اڈاپٹنگ اوبیڈینس، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو قوانین خداوندی ہیں ان کو فالو کرنے کی پوری ہمارے اندر کنوکشن بھی آتی ہے، اور ہم اس کو کرتے بھی ہیں۔ ٹو باؤ ڈاؤن کمپلیٹلی، پوری طرح سمجھ کے ان کو فالو بھی کریں۔ تو یہ اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں لغات القرآن میں۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے the whole edifice of life is established in few immutable truths, eternal principles, permanent values and concrete laws. Until the truth of these facts, principles, values and laws are not correctly accepted, man cannot take a step forward. تو ہماری زندگی میں جو پوری انسانی زندگی ہے اس میں کچھ ایسی حقائق ہوتے ہیں جو کہ مستقل ہوتے ہیں، مستقل ویلیوز ہوتی ہیں، مستقل اصول ہوتے ہیں، اور وہ کنکریٹ لاز ہوتے ہیں، ایسے لاز جو چینج نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم ان کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آگے نہیں پھر جا سکتا۔ مثلا ہم دنیا میں اگر جو اضافی اقدار ہیں ان کو ہی فالو کریں تو ہم ایکچولی آگے نہیں جا رہے ہوتے۔ انسانیت تبھی آگے جائے گی جب وہ مستقل اقدار پہ آئے گی۔ تو اس کی اگزامپل یہ ہے جیسے 2 + 2 جو ہے وہ 4 ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور 2 چیزوں کو جمع کر کے بھی دیکھ لیں اور دیکھ بھی لیں تو وہ ہمیشہ 4 ہی ہوں گی۔ اگر یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو جو میتھمیٹکس ہے وہ اس کے جو بیسز ہیں اس کو ہم پھر سمجھ نہیں رہے کہ پریسیجن ہے۔ تو کائنات میں ہر چیز بڑی پریسائز ہے، اسی طرح ہیومن جو زندگی ہے، ہماری زندگی جو ہے اس میں بھی بڑی پریسیجن ہے، بڑی ایکوریسی ہے، ہر چیز ایک صحیح مقدار، صحیح اصول کے مطابق چلتی ہے یا چلنی چاہیے۔ یہاں پہ میں علامہ پرویز کی کتاب سے ایک کوٹ کروں گا آپ کے ساتھ شیئر۔ It is Iman itself which produces correct results in any system. Even the best of systems cannot produce results until the people at the helm of affairs operate it with the purity of their hearts and vision.
The foundation of the system which is established through wahi is on this great fact that aminence of character is inherently mandatory for the Jamaat running this system. تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان itself جو ہے وہ اس طرح کے ریزلٹس جو ہیں وہ آگے لے کے آتا ہے کسی بھی سسٹم میں، جو کہ کیا نام ہے، جن کی وجہ سے وہ سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں، دنیا میں جو بھی اگر لوگ بزنسز بھی چلاتے ہیں انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کے صحیح نتائج نکلیں گے. تو جو ہیلم آف افیئرس پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک پوری کنوکشن، ایک ایمان ہونا چاہیے، ان کے اپنے ہارٹ اور ان کی اپنی بصیرت کی جو پیورٹی ہے اس کے ساتھ، یعنی ان کا خالص وہ ہونی چاہیے، اور تبھی وہ کسی نظام کو چلا سکتے ہیں. تو کسی بھی سسٹم کو جو کہ وہی پہ بھی بیسڈ ہے، یعنی اگر انسانی آپ دیکھیں جو نظام ہے ان میں بھی وہ لوگ جو نظام کو چلاتے ہیں وہ پوری کنوکشن کے ساتھ چلاتے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ ہے. تو جو وہی کا نظام ہے اس کا بھی وہی اصول ہوگا کہ جو بھی ہے وہ ایک ایمیننٹ کریکٹر، کہ اس کا اپنا جو انسان کا کریکٹر ہے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے، اور ایمان سے یہ پاسبل ہوتا ہے. اور وہ اس جماعت کے لیے، یعنی ایسے جو لوگ ہیں جو اس ایمان کو لا کر اور پھر اس جماعت کا حصہ بنتے ہیں اپنی خوشی سے، تو وہ جب چلاتے ہیں تو وہ پھر نظام جو ہے وہ ہے جو کہ شکل میں آنا چاہیے. Also for eminence of character does not adopt any outside means. تو یہ جو ہے اس کے اندر کہ یہ جو ایمیننس ہے، یہ جو اس کی اپنی کیریکٹر کی جو اندر سے اس کی خوبی ہے، یا اس کے اندر جو ایمیننس جو آتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، وہ باہر سے اس پہ امپوز نہیں ہونی چاہیے. جیسے قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، اگر وہ میکینیکلی کرتے ہیں تو وہ نظام نہیں چل سکتا. Instead this attribute exists within this system by obedience of which purification is automatically produced in the heart and mind. تو وہ جو نظام بنتا ہے یا کہ اس کے اندر جو اس کے افراد ہوتے ہیں ان میں ایک تبدیلی قلب اور تبدیلی دماغ ہونی چاہیے. In fact, you could say that this is the very first thing which is produced. Everything else is a consequence of it. تو ایمان اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہی پہلا اس کا آپ کہہ لیں کہ پہلا جو برک ہے اس کے فاؤنڈیشن کی، یعنی کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایمان پہ کھڑی ہوگی اور اس کے بعد وہ بلڈنگ جو ہے وہ صحیح طرح بننی شروع ہوگی. تو اسلامی نظام کے لیے، دین کے نظام کے لیے ایمان کے بغیر یہ نظام نہیں بن سکتا. تو اسی پہ آج ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں، اس کے اندر کیا اس کی اور پارٹس ہیں جن کو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. یہ میں نے لیا ہے ابلیس و آدم سے، ہیومن سیلف اینڈ ابلیس سے، آپ خود بھی سے دیکھ سکتے ہیں. تو ایمان جو ہے وہ اس کو ہم کیسے اس کے پارٹس میں دیکھتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ سنس بائی ایکسیپٹنگ سم تھنگ بیسڈ آن ایویڈنس، اگر ہم کسی چیز کو شہادت پہ دیکھیں، and by confirming the truth of this proclamation man receives authentic affirmation. کہ جب ہم کسی چیز کی کو ایویڈنس کو دیکھیں کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے، مثلا ایک فروٹ ہے تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کو کنفرم بھی کریں کہ واقعی وہ وہی ہے، اور اس کے بعد اس کو پوری طرح ایکسیپٹ کریں، یعنی کہ اتھینٹک افرمیشن ہونی چاہیے. تو اس سے انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. ہینس دا روٹ آف امن اینڈ ایمان آر دا سیم. تو اسی لیے یہ جو امن ہے، وہ جو انٹرنل آپ کو اس کی ایشورنس آ جاتی ہے، کنوکشن آ جاتی ہے، وہ ایمان کیا ہی ایک حصہ بن جاتی ہے. عموماً از ہی، یعنی کہ اس ایمان کو لا کے جو ایک انسان بنتا ہے، کیونکہ یہ ہماری نفسیاتی تبدیلی کے ہی متعلق ہے. تو جو تبدیلی کسی انسان میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ accepts these truths as correct. وہ ان سچائیوں کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ یہ بالحق ہے، یعنی کہ یہ وہ ریزلٹس دے گا جو کہ یہ کلیم کر رہا ہے یا کہتا ہے. اس کے بعد یہ ہی achieves peace and security in this way، یعنی کہ وہ پیس اینڈ سیکورٹی کو آسپیکٹ کو سمجھتا بھی ہے. وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر پیس اینڈ سیکورٹی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے دنیا میں، جیسے کہ آج کل کی دنیا ہے ہمارے سامنے. اور اس کے بعد وہ خود بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ایکوائر کر لیتا ہے.
یہ ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی جذباتی طور پہ ہم نے پیس اینڈ سیکورٹی ہے ہمارے اندر، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی جو جتنی بھی انٹریکیسیز ہیں، جتنے بھی ایشوز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، ان کو سمجھنا بالکل ضروری ہے. ٹرسٹ دا اسٹرینتھ آف دیز لاز کمپلیٹلی اینڈ ہیز فل کانفیڈنس دیم، کہ یہ جو قوانین ہیں وہی نے دیے ہیں، جو اقدار دی ہیں، ان کی وہ اسٹرینتھ کو سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ہے، ان کی امپورٹنس کیا ہے اور اس سے کیا ملے گا. اور اس کے بعد اس کے اندر پورا اس کو اعتماد ہوتا ہے، اور اعتماد کبھی نہیں آ سکتا جب کہتے ہمارے سامنے شہادت نہ ہو. provides a guarantee to other people of peace. So اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد وہ اس پوزیشن میں انسان ہوتا ہے، یا ان لوگوں کے جو جماعت ہوتی ہے افراد کی ہوتے ہیں، کہ وہ دوسروں کو پھر بتا سکتے ہیں، ان کو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر پیس ملے گا، امن آئے گا. تبھی قرآن نے کہا ہے نا کہ اصبو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ خوف اور حزن ڈسپیئر ہو جائے گا. اینڈ بائی پلیسنگ ٹرسٹ ان ہم ون بیکمز فری فرام فیئر اینڈ اچیوز سیکورٹی. تو یہ اس کا کانسیکوینس ہے، جیسے کہ ہم پیراسیٹامول لیں تو ہمارا سر درد دور ہو جائے گا. تو ایمان یہ ہے. تو ہیبریو لینگویج میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان ویورنگ کنوکشن، بڑی سالڈ کنوکشن جس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کوئی بھی اس سے آپ کو ہلا نہ سکے، وہ ہے جو کہ ایمان جو ہے قرآن جس کی طرف ہمیں بلاتا ہے. تو یہ میں نے تبویب القرآن سے لیا ہے، آپ سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، فیئر از ریپلیسڈ بائی پیس تھرو دا اسٹیبلشمنٹ آف اے سسٹم. تو یہ جو انفرادی فیئر کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریموو کر لیں، وہ تو انڈرسٹینڈنگ میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں باہر کی دنیا میں تبدیلی لانی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایبسولوٹلی ضروری ہے کہ فیئر جو ہے، یعنی کہ خوف جو ہے، وہ امن سے ریپلیس ہو، یعنی کہ وہ نظر بھی آئے. انڈیویجول انر پیس از این ایموٹیو اسٹیٹ آف انڈرسٹینڈنگ، جیسے کہ قرآن نے 13:28 میں کہا ہے. اگین یہ ایڈریسڈ مومنین کو ہے. میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ بعض افراد کو میں نے دیکھا ہے، خاص کر مذہبی جو ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ اس طرح کی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے اچیو کر لیا ہے کیونکہ میں ذکر اذکار کرتا ہوں. which when based on comprehension after acquiring ایمان should lead to efforts to establish the system of deen. تو یہ جو قرآن کا ایمان ہے یہ انڈیویجول چیز نہیں ہے، اس کو لے جانا چاہیے ہمیں ایک کلیکٹیو اجتماعی نظام کی طرف. یعنی کہ یہ وہاں پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے بس ٹھیک ہے یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے. اس کو آگے لے جانا اس کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک ڈیفالٹ سٹیٹس کیا ہیں آدم کی. تو یہ جب اس کی بات پہلے بھی ہم نے آخرت کیا کی جب ٹاک شیئر کی تھی، اس میں بھی یہ مینشن ہوا تھا. جس کا بار بار آنا ہمارے سامنے بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہی تو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ریموو کرنا ہے ایمان کے ذریعے اپنی ذات سے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ایبسولوٹلی ایسینشیل ہے. مثلا قرآن نے کہا ہے کہ مین از کریٹڈ ویک، کہ کمزور ہے انسان. جیسے بچہ کمزور ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹرینتھ لیتا ہے، اسی طرح ہمارا جو سیلف ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹرینتھ پکڑتا ہے. اور وہ اسٹرینتھ جو ہے اسے صرف قرآن سے مل سکتی ہے. اگر قرآن نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ اسی طرح ویک ہی رہتا ہے اور اس کی زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے. اس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ وہ جلدی رزلٹ مانگتا ہے، کیونکہ موسٹ ہیومن بینگز جو ہیں وہ زندگی اس طرح رہتے ہیں کہ موت کے ساتھ اس نے ختم ہو جانا ہے، اس لیے وہ ہر کام میں جلدی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے فوراً میری خواہشات کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے. انسان جو ہے وہ کنجوس ہے، وہ اپنا فائدہ ہی سوچتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی پوزیشنز آ جاتی ہیں ان کو جمع کرتا ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے بھی لے لے. وہ ظالم ہے، یعنی ناانصاف ہے، اور جاہل ہے اور اگنورینٹ بھی ہے. جاہلیت جو ہے وہ اگنورینس سے ہی آتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی وہ غلط کام کر رہا ہے اس کا اثر اس کی ذات پہ پڑ رہا ہے. مین ہیز نو نیچر، اس کی کوئی فطرت نہیں ہے. بعض حضرات ہم نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ان بلٹ گائیڈنس ہے. انسان کے اندر کوئی گائیڈنس نہیں ہے، انسان کے اندر کوئی چیز ایز سچ قدرت نے نہیں دی جو ضمیر ہے. ضمیر وہی ہوتا ہے جو ہماری سوسائٹی جو ہے اس کی ویلیو سسٹم جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. نیکسٹ ہے مین از کمپیٹیٹیو ان مٹیریل تھنگ. انسان ہر وقت مقابلہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے انسانی دنیا میں وہ یہی ہے کہ اس کے پاس کتنی پوزیشنز ہیں.
اس کے پاس مٹیریل گڈس کتنی ہے، تو اسی میں اس کی زندگی جو ہے گزر جاتی ہے. مین تھنکس his life in this world is play and amusement. وہ سمجھتا ہے کہ لہو اور لعب ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور کئی مذاہب نے تو یہ کہا بھی ہے کہ یہ ایک گاڈ نے ایک قسم کا گیم کھیلی جا رہی ہے، ایک سپورٹس ہے. مین فائنڈز اٹریکشن ان riches, children, spouses. یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد. مین شٹس ڈاؤن his heart, mind, hearing and eyes from truth. اس کے سامنے جب حق پیش آتا ہے تو اس کی اپنی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کا حق مجھے نہیں چاہیے جو مجھے خواہشات میری کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. Man follows the wrong path for a long time, then his heart can become harder. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جوں ہم زندگی میں زیادہ سے زیادہ غلط اور انجسٹ کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ہمارے لیے حق کے پاتھ کی طرف آنا تقریباً ناممکن ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو جب بتائیں کہ وہ رک جائیں، پاز کریں، سوچیں کہ کس راستے پہ جا رہے ہیں. زندگی نے موت کے ساتھ تو ختم ہونا نہیں، آگے جانا ہے، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے. پریفر دس لائف اوور دا لائف آف دا ہیئر آفٹر. اس طرح کا میں نے تو دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو مجھے ملنا ہے یہی مل جائے، مجھے آخرت کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے. مین forgets his accountability. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خاص کر جب اس کے پاس بہت زیادہ قوت اکٹھی ہو جائے. اور یہ جو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے یا اس کی پرسیپشن جو ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مائٹ از رائٹ ایک ویلیو ہے جو کہ ان گائیڈڈ ہیومن بینگز جو ہیں جو اس میں یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. اس زندگی میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مین gives less to others and takes more. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ اس لیے کہ وہ دوسرے ہیومن بینگز کو ویلیو نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ دوسرے ہیومن بینگ کی کم ویلیو ہے، اس کی ضرورتیں میرے سے کم ہیں. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ جی غریب لوگوں کی ضرورت کم ہے تو اس لیے وہ غریب ہی رہنے چاہیے. Indulges in vain talk and thus remains oblivious of the purpose of his creation. یہ جو وین ٹاک ہے یہ ہماری زندگی میں ہمیں ڈائیورٹ کرتی ہے. جو اصل ایشوز آف لائف ہیں وہ ہم باتیں کر کے اور ان کو اوائڈ کرتے ہیں. اور یہ عام دیکھیں گے کہ جو بھی انسان جو ہے وہ وین ٹاک میں زیادہ پڑھتے ہیں وہ حق کی طرف کم ہی ان کا رجحان ہوتا ہے، کم ہی وہ سوچتے ہیں. In a position of power forms parties and divides mankind. Subjects equal human beings to tyrannical rule. یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. یہ فیرو نے یہی کہا تھا کہ وہ اللہ نے اس کے اوپر جو فرض جرم عائد کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو پارٹیز میں ڈیوائڈ کرتا تھا. اور یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ تھرو ایمان we will desire to grow out of these limitations and weaknesses. تو یہ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے. یہ ہیں کچھ ویکنیسز انسان کی، اس کے بعد تھوڑی سی اور بھی میں ان کا مینشن کروں گا نیکسٹ سلائیڈ میں. تو پہلے یہ ہے کہ ہم ان کو ریکگنائز کریں اور پھر دیکھیں کہ ان کا میرے اوپر کیا ایفیکٹ ہے. یعنی ایمان سے پہلے ہماری بھی تو ایک ذات تھی، تو اس ذات پہ دیکھیں کیا ایفیکٹ تھا، پھر ارد گرد دیکھیں کہ لوگ باقی کیسے ہیں. تو وہاں سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ان کو ریکگنائز کرنا ہے، ان کو پہلے کہنا کہ یہ واقعی موجود ہیں. Secondly, by using the guidance of the Quranic value system, acquire and develop a self based on our efforts and achievements. تو یہاں پہ پھر ہم نے ان کے اوپر تو قابو پانا ہے، اور ان پہ جو قابو پانا ہے اور اس سے جو ہمارے اندر جو انسانی ذات یعنی ہماری ذات میں جو تبدیلی آتی ہے وہی تو شہادت بن جائے گی کہ ہماری ذات جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. اگر یہ کمزوریاں ہم میں رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذات جو ہے ابھی اس کو امپروومنٹ، اس کو مزید نشو و نما کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ میں نے کچھ اور ایڈ کی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. یہ لسٹ جو ہے بڑی لمبی ہے. آپ اگر قرآن کو پڑھیں بگننگ سے اینڈ تک تو آپ یہ جو ہے نا اس کی جو قرآن ہے ان کو ریفر کرتا ہے. مثلا انسان ریونجفل ہے، بہت انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ جو گوانٹانامو بے اور جگہ بھی ظلم ہوتا ہے، پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے، ٹرینیکل ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. جب وہ کوئی انسان نیچے لگ جاتا ہے اس کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھنے نہ دے. ایکیوزنگ ہے، وہ ذمہ داری نہیں لیتا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہونی چاہیے جو میں چاہتا ہوں. یعنی غلط کام کرنا ہے، اس کی رسپانسبلٹی نہیں لینی اور اس کا جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور پہ ڈال دینی ہے. یہ پوری ڈپلومیسی اسی پہ ہے، پوری سیاست اسی پہ ہے کہ وہ بات کرو جس کو بعد میں آپ ڈینائی کر سکو. امپلسو ہے،
ہوڈز ویلتھ اینڈ پوزیشنز. یہ ساری دنیا میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ یہی ہے کہ جتنی مرضی اکٹھی کر لو، غریب ہوتے ہیں تو غریب ہوتے جائیں. یہ تو باتیں جو ہیں یہ ابھی بہت سارے پالیٹیشینز بھی کہتے ہیں کہ ایکومولیشن آف ویلتھ ٹاپ پہ ہو رہی ہے. وار مانگرنگ ہے، یہ ہم ارد گرد دنیا میں دیکھتے ہیں، کریٹس کانفلکٹس، کنٹینشیس ہے، بیک بائٹنگ ہم ارد گرد بھی دیکھتے ہیں. جو لوگ جو ہیں قرآن کی طرف نہیں آئے ہوئے ان میں یہ بہت کامن ہے. چیٹس، ہائڈس ٹروتھ، hides wealth, expects others to beg while accumulating hoarding. تو یہ بھی انسان کرتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا ہے زیادہ، ضرورت سے فار مور ہوتا ہے، لیکن وہ دیتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے جس نے مانگنا ہے وہ خود ہی مانگ لے گا. یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے اپنی لائف میں. boasts about own wealth and power، اور بتاتا ہے دوسروں کو. اس ویلتھ کا کیا فائدہ اگر ہم دوسرے پہ روب نہیں، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جھاڑ سکتے. تو یہ انسان کرتا ہے. آپ دیکھیں گے جن کے پاس ویلتھ زیادہ ہوتی ہے وہ بتاتے بھی ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کی ذات نے رکھا ہوا ہے ہمارے اندر، اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. enjoys power over other human beings and suppresses them. abuses power، یہ تو وہ کہتے ہیں جی power corrupts everyone. hypocritical in dealing with others، یہ ہم کامنلی دیکھتے ہیں. humiliates the poor، humiliation سب سے تو پہلی humiliation یہ ہے کہ ان کو غریب رکھا ہوا ہے. جو انسان ہمارے جیسے برابر ہیں، ہمارا کیا کام ہے کہ ان کو غریب رکھیں in the first place. تو یہ سارے آپ پڑھیں تو اینڈ پہ آپ دیکھیں، میں نے اس لائن کو میں نے کہا has an aversion for the book of Allah and Allah. تو اللہ کی کتاب کو وہ پسند نہیں کرتا. یہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ قرآن کی بات کریں، خالص قرآن کی، تو قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ جب ان کے ساتھ خالص قرآن کی بات کی جاتی ہے تو وہ ان کی فیسز پہ aversion آ جاتی ہے، ڈسٹیسٹ آ جاتا ہے، انہیپی ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہم سارے اس کو آبزرو کرتے ہیں جو ہم طلوع اسلام کے پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں. قرآن کے ایمان makes us identify all these traits around us and in the world. To counter this, we need to develop ourselves in order to confront this world with the help of Allah. تو یہاں پہ یہ ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ ایک بگننگ ہے، اس کے بعد یہ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے دین کے نظام کی طرف. ابھی میں نے یہاں پہ ایک اسکیمیٹک ڈرا کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیسک مین میڈ ورلڈ، اس میں کانفلکٹس ہیں، بلڈ شیڈ ہے، پارٹیز ہیں، ڈفرینسز ہیں، فیئر، گریف ہے، یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ فرشتوں نے کہا تھا جب کریشن آف ایڈم واز ٹیکنگ پلیس. بیسڈ آن دا assumption that human life ends with death, there is nothing within him which can survive death. اس کے بعد آپ دیکھیں نان قرآنک پاتھ جو ہے وہ ریلیٹو ویلیوز پہ بیسڈ ہے، اس میں ایمان نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہیومن لائف اینڈز ود ڈیتھ، برین ڈیڈ، نو مور کانشیسنیس. تو ایمان جو ہے وہ تو یہاں پہ آئے گا نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق تو انسانی ذات کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میرے اندر ایک ذات ہے جو آگے جائے گی، تبھی تو میں کہوں گا کہ مجھے ایمان کی ضرورت ہے. تو یہ جو نان ایمان والی جو زندگی ہے اس میں یہ نہیں آتی، وہ موت کے ساتھ وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. ایسے جو ہمارے جو دنیا میں انسان ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ موت کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب برین ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان میں کچھ نہیں رہتا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ صراط مستقیم always exists as an option. The path of the Quranic self. We can grow out of our default status using the Quranic guidance. Human's life continues at the level of nafs. We can achieve immortality. تو صراط مستقیم جو ہے چاہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ یہاں پہ چل رہا ہے. اس کے اوپر اگر کسی نے جانا ہے ایمان لے کے وہ اس میں جا سکتا ہے اور وہ فری ہے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی اس زندگی کے پاتھ میں ہمیں خیال آتا ہے ہم اس کو ایکوائر کر کے اس پہ جا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہر انسان کو اویلیبل ہے. یہاں پہ یہ اس قسم کا سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی کس کو میسج ملا ہے یا نہیں ملا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس میں صرف ایک ہمیں ذہن میں بات رکھنی چاہیے، اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت جو ہے اگر ہمیں علم ہو کہ کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گائیڈ کر دے ہدایت کی طرف. قرآن نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہدایت ڈھونڈ رہے ہو آپ کو ہدایت ملنی چاہیے یا ملے گی. تو ہم جب دوسروں کو میسج دیتے ہیں اس سے ہماری اپنی ذات جو ہے اس میں وہ آتی ہے، اسٹرینتھ آتی ہے. یعنی کہ میں اگر ایمان لا کے کنوکشن اچیو کر کے دوسروں کو میں بتاتا ہوں کہ یہ پاتھ بیٹر ہے، اس پہ آؤ، اس سے انسانیت کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو اس سے میری اپنی ذات سٹرونگ ہوتی ہے.
دوسرا چاہے اسے ریجیکٹ ہی کر دے، اس کا چوائس ہے، اس کا اختیار ہے. اور آپ دیکھیں گے جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو اس میں وہ انسان کی جو انٹرنل سائیکی ہے اس کو لے کے آتا ہے. اور یہ پوائنٹ ہمیں بالضرور سمجھنا چاہیے کہ میرا کنٹرول جو ہے وہ صرف اپنی ذات پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے. تو اس لیے اگر میں کمپلین کروں کہ دوسرے نہیں سنتے تو وہ میری لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میسج دیا ہے، وہ سننا نہیں چاہتے، ان کا چوائس ہے، بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو چوائس اور انٹینٹ ہے اس کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں. پہلے تو بات یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی، اسکولنگ، فرینڈز، جاب، ایون قوم، وہ سارے افیکٹ کرتے ہیں جو ہماری امیڈیٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے. ہمارا بلیف سسٹم جو کہ ہم نے پیرنٹس کی طرف سے لیا ہوتا ہے یا ہم نے خود ہی اڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے. مجھے پیرنٹس کی طرف سے ملا ہے، ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم ایک نیا لے آتے ہیں، جیسے سیکولر کانسیپٹ ہے یا سیکولر بلیف سسٹم ہے، ویدر بیسڈ آن فیکٹس اور ناٹ. تو یہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کیونکہ مجھے سوٹ کرتا ہے. اگر وہ فیکٹ پہ ہو تو وہ فیکٹ بن جائے گا، وہ بلیف یا فیتھ نہیں رہے گا. ایمان جو ہے وہ تو اس سے اگلی سٹیج ہے. اور ویلیوز ویدر ریلیٹو اور پرماننٹ اور مکس آف بوتھ، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ویلیوز کس طرح ہیں، ہم زندگی کو کس طرح لیتے ہیں. دوسروں کی اوپینین بھی افیکٹ کرتی ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو چھپائے بھی رکھتے ہیں، جیسے فرعون کی جو کوڈ تھی اس کے اندر بھی ایک قرآن نے 40 چیپٹر میں یہ ذکر کیا ہے اس کا. تو دوسرے جو ہیں وہ بھی اس کو افیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. What we read, we exert our choice here as well. Whatever we think suits us. تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں افیکٹ کرتا ہے. آپ کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو پازیٹیو نیگیٹیوز بھی ملتے ہیں، اس کا اثر بھی ہماری نفسی حالت جو ہے اس پہ ہوتا ہے. اور فزیکل نیڈز اینڈ دیئر ڈگری اینڈ سگنیفیکینس ان آور لائف، کہ ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اپنی فزیکل نیڈز کو. اگر ہم ٹوٹلی امرس ہیں ان دیم تو پھر ایمان جو ہے وہ تو بھول جائیں، وہ ایمان نہیں، وہاں پہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شعور ہے اس کے اندر تو ساری فزیکل نیڈز بھری ہوئی ہیں، تو اس میں ایمان نہیں آئے گا. ایمان کے لیے شروع میں تھوڑی سی جگہ بنائیں. الٹیمیٹلی ایمان ہیز ٹو آکوپائی ہول آف آور کانشیسنس اور وائڈر انوائرمنٹ، پولیٹیکل، سوشل، میڈیا، ورلڈ ایونٹس. تو یہ جو ہے یہ اس کو پورا مور کمپلیکس بنا دیتا ہے. آور اون ڈیزائرز، کہ خواہشات ہماری کتنی ہے، اور وہ بھی خواہشات جو ہم خود سامنے لے کے آتے ہیں، اور وہ بھی خواہشات جو برین ہمارے سامنے پھینکتا ہے، یعنی کہ جو جذبات کے طور پہ ہماری طرف آتی ہیں. کوئی اچھی گاڑی دیکھی ہے، گاڑی ہے، ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پھر اس کے پیچھے چل پڑنا. تو یہ جو ہے یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بھی انفلوئنس کرتی ہیں ہمارے چوائس، اختیار و ارادہ کو. ہماری ایموٹو میک اپ اور بائسز جو ہیں، وہی جو بنیادی ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ پہ ہم قابو پا لیتے ہیں بغیر ایمان کے، لیکن کچھ جو ہے وہ ہمیں وہ ضرور تنگ کرتی ہیں. سو ایمان لانے کے بعد بھی ان چیزوں کو ہم نے گارڈ کرنا ہے. یہ ایکچولی موت تک چلتا ہے یہ کام، کیونکہ برین جو ہے یہ آلویز ایکٹیو ہوتا ہے. یہ ایک ڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کے سامنے لاتا رہتا ہے، وہ اس کے اندر ان بلٹ ہے. Some of our experiences also influence our decision making. ہم جو تجربات لیتے ہیں پاسٹ میں، اس سے بھی ہمارے جو اختیار و ارادہ ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے. اس کے بعد our vested interest، جو ہماری اپنی سیلفش وہ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں بڑی انٹینس ہوتی ہیں، ہم ان کو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہتے. اگر فار ایگزامپل مین میڈ سسٹم کے ہم بینیفیشریز ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ایمان لا کے دین کے نظام کے لیے کام کریں تو ہو سکتا ہے یہ کچھ بینیفٹ ہمیں کچھ دیر کے لیے لوز کرنے پڑے، یعنی کہ دین کے نظام میں تو ہر ایک کو مل جائیں گے، تو اس لیے ہم لائک نہ کریں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے اس سسٹم کو. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے ممبرز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جو موجودہ سسٹم ہے اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. دین کا نظام آتا ہے انسانی نظاموں کو تبدیل کرنے، ان میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں آتا. ہاں شروع میں تو ٹرانزیٹری فیز میں تو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو وہ ریپلیس کرتا ہے. Our obsessions are our persistence and our persistence with these obsessions. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا وہ جو ایمان ہے قرآن والا، جو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے ویری کلیئرلی، وہ ہم ایکوائر نہیں کرتے. وہ ایمان کنٹامینیٹڈ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے قدم پھر آگے نہیں بڑھتے.
تو یہاں پہ کچھ اور میں نے لکھا ہے، آر شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گولز ایز ویل. انسان وہی کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کی وہ خواہش کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، جو وہ کام کرے گا، اور کام جو بھی ہم کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے خیالات ہوتے ہیں. اگر خیال نہیں ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو جو گول ہم نے زندگی میں سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں ہمارے اختیار و ارادہ کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اپنا گول جو ہے وہ بہت ہائی رکھو، یعنی کہ صراط مستقیم. تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں صراط مستقیم پہ جا رہا ہوں، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو اس قسم کا اگر جب ہم ایم رکھیں گے تو وہ تو ہمیں بڑی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. Our concept of life mostly based on assumption that life ends with death. اگر ہم کہتے ہیں موت کے ساتھ زندگی نے ختم ہو جانا ہے، یا کہیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے، تو پھر ایمان جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. How do we define success in life? How convinced are we with this definition of success in life? کہ آپ سوچنا چاہیے ہمیں کہ میری زندگی میں کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے. Our health and any disability, physical and mental or both, یہ بھی ہمارے اس پہ افیکٹ کرتی ہے اختیار و ارادہ پہ. اور جینڈر ایز ویل، خاص کر عورتوں کے لیے تو یہ دنیا بڑی مشکل ہے. ایون ویسٹ میں بھی عورتیں جو ہے وہ کافی کمپلین کرتی ہیں، کیونکہ مین ڈومینیٹڈ ورلڈ ہے، اور یہ فار سینچریز ہے، سوائے اس پیریڈ میں جس میں کہ اسلام آیا تھوڑے دیر کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر وہی کام شروع ہو گیا. Our color, race, nationality, physical appearance, height, build all contribute to our psyche and in turn have some impact on our choices. یہ ہم دیکھتے ہیں دن رات. یہ امریکہ میں دیکھیں آپ ریس ریلیشنز جو ہیں وہ کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں. Our underlying fears, whether inherited, acquired or both, this also includes fears deliberately created by man-made system. یہ تو دنیا میں تو فیئرز ہر جگہ وہ ہے، پوری فضا جو ہے اس میں فیئر چل رہا ہے، اس میں خوف ہے. تو وہ خوف جو ہے ابھی اگر ایمان نہیں ہے وہی تو ڈیفense کا میکنزم ہے، ورنہ وہ خوف آئے گا. اس لیے آپ کسی سے بھی بات کریں، خاص کر آج کل کووڈ-19 میں بہت فیئر جو ہے، خوف ہے. ویسٹ میں بھی بہت خوف ہے. Our forgetfulness, we forget quite quickly and have to be reminded at times about some events from the past. However, at times we obsessively hold on to something from the past and never let it go. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہمارے ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں. کوئی بہت بڑے ایونٹ بھی ہوتے ہیں اپنی زندگی میں بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو ان کو یاد رکھنا جو ہے بڑا ضروری ہے. جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو. آپ دیکھیں جو ورس ہے بتا سے منہ بحبل اللہ جمیہ، اس میں قرآن نے یہی کہا کہ یاد رکھو تم آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں سیو کر لیا. تو ہماری جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ آگ کی ہے. اور inner inertia and trying to look for shortcuts to our problems. تو ایمان کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. یہ ایک پیور فارمولا ہے. اس فارمولے کو either ہم we take it or leave it. تو یہ بھی انسان کے اختیار و ارادہ پہ اثر ہوتا ہے. جو ہمارے اندر انرشیا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جن کا ہمیں خود علم نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیے ہوتے ہیں. ڈیفالٹ ہیومن سائیکی جو ہے وہ کہتی ہے کوئک ریزلٹس تو نگڑلی ہے، مائزرلی ہے، اسٹنجی ہے. And love for wealth, impulsiveness, jealousy, envy، وہی جو میں نے اوپر سارا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اختیار و ارادہ پہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک جو ہیومن سیلف ہے اس میں کیا ہے. یہ میں نے علامہ پرویز کی کتاب سے لیا ہے. Allah has a personality and man also has a personality. It should be clear that the self of man is bestowed on him by Allah and is not part of the self of Allah. تو جو سیلف ہے ہماری ذات ہوتی ہے، انسانی ذات جو ہے، یہ چونکہ روح ڈیوائن انرجی ملی ہوئی ہے ہمیں اور اس کے اندر ان بلٹ ہے چوائس منٹ ہے، وہ انڈیویزبل ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی انڈیویزبل ہے اور وہ انفینٹلی ڈیولپڈ ذات ہے. تو اس لیے یہ جو غلط قسم کے کانسیپٹ یا عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے غلط ہیں. انسان کی اپنی انٹیگریٹی جو ہے، میری اپنی جو انٹیگریٹی ہے، یہ پوری کی پوری ہے، اس میں ڈویژن نہیں ہو سکتی. اور ہم خود چیک بھی کر سکتے. Personality is an indivisible unity which cannot be divided into parts. Wherever there is a personality, its basic characteristics will be the same. اب دیکھیں یہاں پہ کتنا سم اپ ہوا ہے کہ جو میرے پاس آئی ہے، جس طرح میری ذات ہے اسی طرح ہر انسان کے پاس دنیا میں ذات ہے. یعنی کہ ہر انسان کے پاس آئی ہے اور وہ میری طرح برابر ہے.
وہ برابر ہے, ایگزیکٹلی برابر ہے, اس میں کوئی ہمیں آیوٹا آف ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو لقد کرمنا بنی آدمہ جو ایک مستقل قدر ہے قرآن نے دی ہے, وہ فیکٹ ہے, یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے. Since the personality of Allah is the most complete and highest self, therefore its attributes and traits are also the most complete and highest. یہ ہم جب کانسیپٹ آف اللہ ڈسکس کریں گے اس میں بھی یہ بات جو ہے زیادہ کلیئر ہو جائے گی. The human self in its miniature form is finite compared to divine self. Hence its attributes are also finite compared with divine attributes. کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے لیے ماڈل بنتی ہے, اس لیے یہ جو ہے ہماری جو ذات ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم زیرو سے چلتے ہیں. ہماری جب بچپن میں ہوتے ہیں ہماری جو ذات ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, وہ آہستہ 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 تجربات سے, ایجوکیشن سے, ٹریننگ سے, جس طرح ہم سوچتے ہیں وہ بنتی جانتی. In the human self these attributes are present as realizable possibilities in latent or potent or dormant form. تو ہمارے اندر کچھ potentials ہیں انسانوں نے, اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. مثلا کریٹو پوٹینشیلز ہیں, لرننگ پوٹینشیلز ہیں, یہ آرٹیکولیشن کے بات کرنے کے پوٹینشیلز ہیں. اسی طرح ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں دنیا میں, انصاف لاتے ہیں, دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. تو یہ سارے پوٹینشیلز ہیں جو کہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس کے ذریعے ہم اپنی ذات میں لے کے آتے ہیں اور ان کو ڈسپلے کرتے ہیں انسانی حد بشریت میں. The actualizing of these is the purpose of human life, development of the human self. تو ان جو ایٹریبیوٹس ہیں ہمارے اندر, جو ہمارے اندر رکھی گئی ہیں چیزیں, ان کو ڈسپلے کرنا, باہر لے کے آنا, یہ ہے جو ہیومن لائف کا پرپز ہے, تاکہ ہمارے اندر ایک نئی ذات بنے ایمان لا. تو نیکسٹ ہے فار اے سیلف which is at a lower level, it needs some higher level as a standard in front of him. If there is no such standard, then unable to know with certainty and assurance that his self is developing and also to what extent. تو ہمارے سامنے آپ دیکھیں ارد گرد بھی, بچوں کو بھی دیکھیں, وہ اپنے والدین کو اپنا ماڈل بنا لیتے ہیں, بعد میں اپنے ٹیچرز کو بنا لیتے ہیں, پھر اپنے باس کو بنا لیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کے سامنے ماڈل ہوتا ہے, اپنی خواہشات کو بھی ماڈل بنا لیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کو اسی طرح کا بنا دیتی, یعنی کہ جس طرح کا ماڈل ہمارے سامنے ہوگا ہم اسی طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے سامنے ہائر ماڈل رکھیں, یعنی کہ اللہ کی ذات اپنے اسماء الحسنہ کے ساتھ ہمارا ماڈل ہونی چاہیے. اور وہ جب اسماء الحسنہ ہم حد بشریت اپنی ذات میں لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے خود آپ کے ہمارے اندر چینج آ جاتی ہے, ایک نئی ذات خود بخود باہر آ جاتی ہے. اور وہ ذات اس طرح کی نہیں ہوتی جو اس ماڈل کو نہیں فالو کر رہے ہوتے. ہم دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. Hence it is essential he should keep the divine attributes in front as a standard for the development of his self. تو وہ اپنے سامنے رکھے. تو یہ جتنے بھی اللہ کے ایٹریبیوٹس قرآن نے دیے ہیں, سوائے ان کے جو اسپیسیفکلی اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں, ہو والاول والآخر ظاہر و باطن, وہ علیحدہ ہے, وہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ان کی تخصیص ہے, وہ اسپیشل ہو. لیکن باقی جو ہے جیسے رحیم ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, حلیم ہے, غفور ہے, یہ سارے ہم اب دین کے نظام میں اپنی ذات میں ڈسپلے کر کے مین کائنڈ کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. اور ہم نے یہ ایک بڑا ضروری ہے, جب ہم انفرادی طور پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, ہم دیکھیں کہ کیا یہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں یا نہیں, کیا میں اس کو مینیفیسٹ کر رہا ہوں یا نہیں. یہی تو ایمان کا مقصد ہے. نیکسٹ جو ہے اس میں یہ ہے the manifestation of these attributes is through the character and conduct of man. یہ بات ظاہر ہوگی, which presents itself in a tangible and concrete form in front of everyone. This is called the character of man. تو یہ جو attributes ہیں, یہ جو ذات کی خوبیاں ہیں انسان کے اندر جو رکھی گئی ہیں اور جن کو وہ جو ڈیولپ کرتا ہے اور بعد ڈسپلے کرتا ہے, تو اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے. یہ اعمال صالح میں بھی یہ پوائنٹ کور ہوگا. Keeping the divine attributes as a standard in front of oneself and declaring the manifestation of these in oneself as the purpose of life is called iman in Allah. دیکھیں خود ہی کلیئر ہوگی یہاں پہ بات کہ جب ہم ان کو ڈسپلے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے, یہ دونوں لازم و ملزوم بن جاتے ہیں. The human self is received in an undeveloped form will be strengthened by whichever deed of man is according to the Quranic program. قرآنک پروگرام یعنی دین کا جو نظام ہے.
What is contrary to this will result in weakening and degradation in it. تو اس کے خلاف ہم جائیں گے تو ہماری ذات جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور ہمیں خود پتہ بھی چلے گا، کیونکہ ایمان سے ہماری جو سینسٹیوٹی لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ پہلے بھی کہا ہے کہ انڈیولپڈ فارم میں ہوتا ہے، اس کو ہم نے آہستہ آہستہ آگے لے کے جانا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایمان نہیں لائے، پہلے کمزور ذات ہوگی جیسے وہ کمزوریاں کہا ہے قرآن نے، تو اس کے بعد جب ایمان لے آئے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایمان سے پہلے والی ذات اس طرح کی تھی، ایمان کے بعد والی ایسی ہے. Though every personality is significant in its own place, two among these are such that they can be declared as being fundamental. تو اس میں جو دو ایٹریبیوٹس ہیں پرسنالٹی کے، وہ ایسے ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک انڈیپینڈنس ہے اور دوسری فریڈم، یعنی کہ ہر ذات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کمپلیٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فریڈم ہونی چاہیے اس کے اندر. انڈیپینڈنس مینز ناٹ ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن ادرس ود ریگارڈ ٹو ون سیلف. تو ذات جو ہے وہ اپنے ڈیسیژنز خود بناتی ہے انٹرنلی. اینڈ فریڈم مینز ٹو بی دا پوزیسر آف فریڈم ٹو چوز اینڈ آف ایبلٹی ٹو میک ڈیسیژنز. اور یہ جو دوسری ہے، پہلی جو ہے وہ تو ہمیں علم ہے کہ انڈیپینڈنس ہے ہمارے اندر، لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ اس کو سمز اٹ اپ، وہ اس کو پوری بات بتا. جو سیکنڈ فریڈم ہے یہ تو اسی وقت ملے گی جب دین کا نظام ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کی دنیا میں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل بنا ہوا ہے، خاص کر غریب انسان کے لیے، حالانکہ وہ برابر ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّیَّ فَاعْبُدُونِ، پوری زمین میری وسیع ہے، جہاں آپ کا جی چاہے جاؤ. لیکن آج آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، کیونکہ انسانوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو چوائس اینڈ یہ جو ہمارا چوائس ہے یہ اس وقت بہت ہی ریسٹرکٹیڈ ہے. اور وہ ریسٹرکٹیڈ اس طرح بھی ہے کہ جب ایمان نہیں ہوتا ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کتنا چوائس اور وہ ہے، اسی چوائس میں تو آگے جانا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ دیکھیں کہ دین کے نظام کے اندر کتنا وائڈر چوائس ہمیں اویلیبل ہوگا، کہ ہم کتنے وائڈر ایریاز میں فیصلے کر سکیں گے، اپنے اندر اس میں سوچ سکیں گے. ابھی تو سوچوں پہ بھی پابندیاں ہیں، خاص کر میڈیا جو ہے وہ اس طرح مینیپولیٹ کرتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی ایک یونی ڈائریکشنل ہو جاتی ہے. ان اللہ both these attributes are at infinity. تو یہاں پہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ one verse to illustrate the constituents of ایمان. تو یہ جو ورس ہے 177 سورہ بقرہ کی، اس میں قرآن نے کہا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا بائی پارٹس یہاں پہ کیا ہے تاکہ کیا نام ہے ہم دیکھیں کہ انڈیویجولی یہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اٹ از ناٹ بیر کا مطلب ہوتا ہے ایسی وہ ہمارے اندر جو ابیلٹی پیدا ہو ہماری شعور کے اندر جو ہمیں وسعت بھی دے اور اوپر بھی اٹھائے، یعنی کہ وہ مسائل زندگی جو ہم پہلے نہیں سمجھ سکتے بغیر قرآن کے، وہ قرآن کے بعد ہم ان کو سمجھ سکیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ قرآن کی تو پوری کوشش ہے کہ جو انسانوں نے بنایا ہوا نظام زندگی ہے اس کو ہم پوری طرح سمجھیں. تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ بیر جو ہے وہ اس طرح آتی ہے، پہلے ایمان لے کے آئیں. دیکھیں بڑا کلیئر کر دیا، ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس نے بتا دیا کہ پہلے ایمان لے کے آؤ، کس میں؟ اللہ میں، جس طرح اللہ نے خود بتایا ہے، یعنی کہ جو اس کا کانسیپٹ ہے اسماء الحسنہ پہ جو بیسڈ ہے. اینڈ دا لاسٹ ہے آخرت پہ، اور آخرت کے ساتھ آپ دیکھیں لنک کیا ہوا ہے مکافات عمل کو، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ ہر انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے جو کچھ وہ کرے گا، جو کچھ وہ اس دنیا میں کام کرتا ہے اور جس طرح کے وہ ڈیڈز کرتا ہے. ملائکہ پہ یعنی کائناتی فورسز ہیں جو کہ کیا نام ہے جن کو ہم نے پہلے ریکگنائز کرنا ہے پھر ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. سو یوٹیلائزیشن از پارٹ آف اٹ. سو ایمان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ملائکہ کا علم ہونا چاہیے کہ وہ فورسز ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں جیسے نفسیاتی فورسز ہیں اور باہر بھی ہیں جو کہ فزیکل فورسز بھی ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ وہی یعنی اس کی ضرورت کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہے کیا. اگر ہمیں صرف ضرورت پتہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے لیکن ہم اس کو اچھی طرح نہیں سمجھتے
تو ہم اس سے پھر فائدہ نہیں لے سکتے، اور اگر ہم اس دنیا میں فائدہ نہیں لیتے تو لامحالہ ہماری ذات وہ نہیں بنے گی جو کہ آخرت کے لیے وہ کمپیٹیبل ہو۔ اور انبیاء جو اللہ کے نبی اور رسول تھے وہ لے کے آتے تھے میسج اور انسانوں کو دیتے تھے، اور چونکہ وہ انسان تھے وہ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ اس نے قرآن نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے ٹو گیو ویلتھ ڈسپائٹ اٹس لاس، یعنی کہ پیسے میں، منی میں، رقم میں جو ہمیں اٹریکشن ہے اس کے باوجود، دیکھیں قرآن ریکگنائز کر رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، آپ سرمایہ دار نظام سے قرآن کی طرف آؤ گے تو اس میں آپ کے پاس مال کی بڑی محبت ہوگی، آت المال علی حبہ ہی، اس کے اندر۔ تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں یہ نہ سمجھے کہ یہ جو زیادہ اکومولیشن ہو گئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی ہے، یہ ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے 5 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو قرآن نے یہاں پہ لسٹ کیا ہے۔ ان کو ریکگنائز کرنا ایبسولوٹلی اسینشل ہے اگر ہم نے وہ ایمان لے کے آنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو۔ یہ پانچوں آئٹم ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونے چاہیے، کیونکہ انہی کو ریموو کرنے کے لیے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام، جو کہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام کریٹ کرتا ہے، ان کو ریموو کرنا ہے۔ انہی کو لقد کرمنا بنی آدم، اس لیے اس نے کہا تھا نا کہ یہ آپ یہ کر دیتے ہو انسانوں کے ساتھ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قربا ہے، یتامہ ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، وسائلین ہے، کہ جو مانگتے بھی ہیں تو مانگیں گے، کیونکہ ابھی ایک غریب آدمی بھوکا ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کو ہم نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ مانگے۔ اور اس کو آپ اپنے اندر دیکھ لیں کہ اگر میں پسند نہیں کرتا مانگنا تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دوسروں کو مجبور کریں کہ وہ دوسرے انسانوں سے مانگے۔ وائی شوڈ دے؟ نیکسٹ کیسٹ، اور اس طرح پھر سمجھ آئے گی کہ صلاح کا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ کسی غریب کی ہیلپ کی ہے وہ پھر بھی غریب ہے، کل جائیں گے وہ غریب ہے، پرسوں جائیں گے وہ غریب ہے، کیونکہ نظام غلط ہے۔ اس لیے نظام کو بدلنا ایبسولوٹلی اسینشل ہے، اور نظام کو بدلنے کے لیے ایمان کا آنا پہلی ضرورت ہے۔ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف منہ کرنے سے نہیں ایمان آئے گا۔ ٹو فلفل دا کمٹمنٹس وی ہیو میڈ، اور اس کے بعد ہم وہ کمٹمنٹس بنائے اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں صلاۃ اور زکوٰۃ، اس نے دونوں کو کمبائن کر دیا۔ زکوٰۃ میں انسان کی جو سیلف کی گروتھ ہے وہ آتی ہے، کہ ایسا نظام ہو جس کے اندر صلاحت ہو، یعنی کہ قوانین خداوندی کو فالو کیا جائے، اور اس کے اندر انسانی ذات کی نشو و نما کے موقع دیے جائیں۔ جو انسان کے بچے کے اندر پوٹینشلز ہیں وہ پوٹینشلز پورے باہر آنے چاہیے، اگر وہ چاہے، اگر وہ چوائس بنائے، اس کو پوری اپرچونٹیز ملنی چاہیے، اور پھر اس طرح ہم کمٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ سو یہ جو قرآن کا ہم کرتے ہیں، یہ ہم کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر کہا ہے ٹو بی فرم اینڈ پرسسٹنٹ ان پین اینڈ سفرنگ ان آل پیریڈز، اور یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ یہ ایک ورس دیکھیں سورہ بقرہ کی 2:14، اس میں قرآن نے کہا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ ایسے جنت آ جائے گی، ایسے دین کا نظام بن جائے گا؟ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ سورہ توبہ میں کہا ہے کہ اگر آپ کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ آپ نے یہ کام، یہ مٹیریل ورلڈ کے پیچھے ہی آپ کی پرائرٹی بن جاتی ہے، تو پھر آپ بھول جائیں، آپ کو قرآن سے کچھ نہیں ملے گا، صاف کہا ہے اس میں۔ اور یہاں پہ کہا ہے سچ اور صادق ہوئے متقین، یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ٹروتھفل بنتے ہیں، جو وہ صدق کے ساتھ، پورے ہارٹ کے ساتھ، مائنڈ کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ متقی بنتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی مدد ملتی ہے۔ یہ پروسیجر ہے اللہ نے دیا ہوا۔ یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کیا ہے، in order to acquire that expanse of our will، جو consciousness کی جو وسعت ہے وہ اگر ہم نے لینی ہے، which is required to establish the system of deen، we need to think away from the physical ritualistic aspects and instead direct all our attention to ایمان in اللہ۔ دیکھیں قرآن نے کلیئر کر دیا ہے، قرآن پورا all along کہتا ہے ایمان اور اعمال صالح، اور کسی ریچولز کے ساتھ کسی وہ ہیئر آفٹر کو اٹیچ نہیں کرتا۔ ایمان ان دا کانسیپٹ آف دا ہیئر آفٹر، ایمان ان دا انڈرسٹینڈنگ آف ملائکہ، انر اینڈ آؤٹر ورلڈ، ایمان ان دا بک اینڈ دا قرآن، اینڈ ایمان ان انبیاء who brought وحی to us۔ تو یہ میں نے اس کو تھوڑا سا اسی کو ایکسپلین کر دیا جو پہلے میں نے کہا۔ اس کے بعد میں نے کہا ڈسپائٹ دا اٹریکشن کیپٹ ود ان us for wealth، یہ رکھی گئی ہے، ہم نے اس کے اگینسٹ جانا ہے، اس کو بیلنس کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے وی نیڈ ٹو شیئر دس ویلتھ، اس کو ہم نے انیشل سٹیجز پہ ایمان لا کے شیئر کرنا ہے دوسروں کے ساتھ۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس سرمایہ دارانہ نظام کے نیچے
جو سرمایہ اکٹھا نہیں ہوا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اکٹھا ہوا ہے. وہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیسے، اس میں بھی شامل ہوں کیونکہ ویسٹ میں ہوں. ویسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ سارا سرمایہ دنیا کا یہاں پہ اکٹھا ہوں. آئیڈینٹیفائی دیز وکٹمز اراؤنڈ اس اینڈ ڈیولپ ایمپتھی ود دیم ایز ایکول ہیومن بینگز. یہ ایمپتھی خود بخود نہیں آتی، تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن جو قرآن والی ایمپتھی ہے وہ تو اسکائی ہائی ہے، ہیونلی ہے. وہ تو اس کے اندر تو پوری انسانیت آنی چاہیے، ان کا دکھ آنا چاہیے. From this iman, its understanding, establish the system of salat and execute zakat. یہاں پر نہ رک جائیں پلیز. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہاں پہ رک گئے ہیں تو اس سے نکلیں. یہ تو ہر مذہب کر رہا ہے، یہ تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ زندگی نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. یہاں پہ یہ چیریٹی ایونٹس ہوتے ہیں، لوگ سائیکلوں پہ جاتے ہیں، دوڑیں لگاتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں کسی کاز کے لیے. یہ کام تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا میں ظلم اسی طرح ہو رہا ہے، غریبی اسی طرح یہ ہے. فلسطینینز پہ اور یمنیز پہ اور یہ جو مختلف علاقے ہیں ان کے اوپر اسی طرح زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہر ملک کے اندر اسی طرح غریبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ غلامی جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے، ڈائریکٹ بھی ہے انڈائریکٹ بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح نہیں دور ہوگا. اس کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے. This should lead to making a commitment with Allah, i.e. the acquired iman leads to this new commitment, and this commitment is to be fulfilled willingly and joyfully. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے کتاب دے دی ہے اور ہمیں ابیلٹی دے دی ہے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اگر ہمیں دکھ درد ہے وہ 5 کیٹیگریز والے ہیومن بینگز کا اس دنیا میں بنیادی جو بیسک لیول پہ، تو ہمیں ہمارے پاس ایمان کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور ہم نے وہ ایمان لے کے آنا ہے جو قرآن نے بتایا ہے. In the establishment of the system of deen there will be hard times and opposition ہونی چاہیے. قرآن نے کہا ابلیس اور اس کی جو شیطان کی فورسز ہیں وہ آپ کے پاس جائیں گی. انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ فرعون جو ہے جب بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ ان کے پیچھے گیا ہے. اللہ وہ غریب مسکین لوگ تھے، غلام تھے، جانے تو نہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے سورہ توبہ میں کہ وہ اور حضرت ابوبکر صدیق کسی غار میں بیٹھے ہوئے تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ باہر وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے. تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. تحزن وہی دیکھیں، خوف اور حزن آ گئی بات. اور اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور وہ وہاں پہ انیشل سٹیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام بنانے کے لیے آپ کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو اس سے گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ وہ اکیلے تو نہیں تھے. انہوں نے کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ذات. اسی طرح حضرت موسیٰ کے آپ دیکھ لیں، وہ جو ہے کہانی اکاؤنٹ ہے اس میں بھی یہی ہے. دس از ہاؤ وی بیکم صادق اینڈ متقی. آپ حضرت یوسف کی بھی اگزامپل دیکھ لیں. جیل میں تھے، کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں نے باہر آنا ہے، میں کیا نام ہے جو میرے پہ الزام ہے اس کی میں معافی مانگ لیتا ہوں، یا کوئی اور بنا سکتے تھے بہانہ. نہیں کیا. ادھر بالکل وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں اپنے ساتھ جو قیدی ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی وحی ہے کیا. اور جب ان کو آفر بھی ہوتی ہے کہتے نہیں پہلے انویسٹیگیشن کرو. سالڈ. اسی لیے قرآن نے کہا کذالک نجزی المحسنین، تو محسن بنے ایمان لا کے. تو یہاں پہ میں آپ یہ ایک کچھ ورسز ہیں جو کہ میں کوٹ کروں گا کہ جس سے آپ پتہ چل جائے گا قرآن نے خود ہی پروسیجر بتا دیا ہے کہ ایمان کیسے لے کے آنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وہدینہ نجدین، کہ دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، کہ سٹیپ، یہ بڑا سٹیپ پاتھ ہے، یہ اپ ہل ٹاسک ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو قرآن خود ہی پھر اس کو ریپیٹ کر کے کہتا ہے ہم تمہیں بتائیں کہ یہ کیا ہے سٹیپ پاتھ. تو دونوں پاتھ میں سے آپ نے سٹیپ پاتھ کی طرف جانا ہے، ایزی پاتھ نہیں. ایزی پاتھ تو کنفارمیٹی کا پاتھ ہے نا، کہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ مل جائے تو وہ آپ کو اس کے فائدے ملیں گے. اور اگر فائدے مل گئے ہیں تو پھر تو آپ کہیں گے جی مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پہ اس نے پھر کہا ہے کہ وہ سٹیپ پاتھ کیا ہے. وہی دیکھیں فق و راقبات، کہ وہ جو انسان جو ہیں جو بانڈیج میں ہے اور وہ نظر آنے چاہیے. وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، ان کے وہ جو ایک یتیم ہے، مسکین ہے، جو بھوکا ہے، اس کے لیے ربوبیت کا انتظام کرنا. سمپل اسٹریٹ بات. پھر اس نے کہا یتیماً ذا مقربات او مسکیناً ذا مقربات، کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو یتیم ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، یتیم یہ مقربہ قطن یہی نہ سمجھے ہمارے رشتہ دار ہیں. ساری انسانیت ایک قرآن نے کہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ. تو مومن جو ہے وہ اس طرح سوچے
اس طرح سوچنا چاہیے, اپنے آپ کو فورس کرے اس طرح سوچنے میں. فورس کیا کرنا ہے, لا اکراہ فی الدین جب قرآن کہتا ہے تو اس میں اکراہ آنا ہی نہیں چاہیے. انسانیت کے لیے ہمارے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے, سمپتھی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر مسکین کی بات کی ہے کہ جو زمین کے اندر, زمین میں وہ ہے, وہ بچے جو اس وقت جب میں یہ پریزنٹیشن دے رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بچے وہاں سے ربش کی جگہ سے اٹھا کے کھانا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. سما کانا من الذین آمنوا, آپ دیکھیں یہاں سے شروع کر کے قرآن کہہ رہا ہے اس طرح ایمان آئے گا. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کو بھول جائیں, قرآن کہہ رہا ہے ایمان نہیں ملے گا. اور یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں, یہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, رائٹ فرام بگننگ قرآن بتا رہا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمِ. تو اس طرح آپ کو وہ آپ ایک دوسرے کو جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں آمن, آپ دیکھیں یہاں پہ جمع کا سیکھا ہے, تو وہ پھر صبر کا ایک دوسرے کو کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹ رو, گیو اپ نہیں کرنا, گیو اپ نہیں کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ, وہ پھر رحیم بن کے وہ آگے پھر بڑھتے ہیں. اس طرح رحمت, یعنی کہ یہ رحمت میں پروگرس ہے نا, اس کے اندر نورشمنٹ ہے, اس کے اندر اللہ کی ہیلپ ہے. یہاں پہ کچھ اور ورسز ہیں, یہاں پہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. وہی دیکھیں خوف اور حزن آ گیا یہاں پہ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ وہ جنت جو اس طرح آپ کو ملے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اس کے اندر ان بلٹ ہے. تو کیا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی ذات میرا رب ہے, ربوبیت آ گئی. ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹ گئے, سالڈ ہو گئے, ایمان آ گیا پوری طرح. ان کے اوپر پھر ملائکہ ان کی نفسیات میں جو فورسز ہیں اللہ کی, وہ اس کو اسٹرینتھ دیتی ہیں. یہ ان بلٹ ہے انسان ایمان کے اندر. تو اس میں یہ کہا ان دس ورس آل آسپیکٹس آف ایمان آر کورڈ. آپ دیکھیں اللہ بھی آ گئے, ملائکہ بھی آ گئے, ہیئر آفٹر بھی آ گیا. یہ جنت کی بات آ گئی ہے, تو ہیئر آفٹر کا مطلب اس دنیا کی دین کا نظام بھی تو بعد میں آنا ہے, کنویٹ تھرو دا قرآن. اور یہ ساری ورس جو ہے قرآن کے اندر سے آئی ہے, اور کمیونیکیٹڈ بائی رسول اللہ نے ہمیں دی تھی یہ تھرو دا قرآن. تو آپ دیکھیں کہ آل اس طرح آپ ہمارے اندر بصیرت ہمیں چاہیے پیدا کریں, دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کو بیکورڈ دیکھیں کہ وعدہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے. حزن اور خوف دور ہو جائے گا. وہ پہلی ورس سورہ بقرہ والی 38 جس میں کہا ہے کہ اگر اس گائیڈنس پہ چلو گے خوف اور حزن ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آگے کیا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. وہی 177 ورس کو یہاں پہ قرآن نے فردر ایکسپلین کر دیا کہ بر ملے گا جو مال کے ساتھ آپ کو اتنا لو اینڈ افیکشن ہے, اس کو میک اٹ اوپن اینڈ کلیئر اویلیبل فار ادرس, میک اٹ اوپن اینڈ اویلیبل فار ایوری ون. اور یاد رکھو اللہ کی ذات جانتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کی ذات with all اسماء الحسنی یہاں پہ آ گئی, اور علیم ہے, جانتا ہے. ہمیں بھی چاہیے علیم بنے. تو یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ 2177 here we test our own iman as sign. Allah tells us that since Allah is aware and we have firm iman that he is aware of what we do. Despite the attraction and wealth which has accumulated due to a wrong system, we need to keep it available for our fellow human beings. Very important ہے کہ ایمان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. بیر اس طرح ملے گی, وسعت نہیں آئے گی شعور میں, ورنہ باتیں ہم کرتے جائیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے. کیونکہ انفرادی طور پہ بھی بڑھنا اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا اکٹھے ہو کے آگے بڑھنا ہے. آگے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین, کہ اے انسانوں یہ آ گیا ہے اللہ کی طرف سے موعظات, ان کے یہ جو ہے ایک گائیڈنس آ گئی ہے اللہ کی طرف سے, رب کی طرف سے. دیکھیں ربوبیت کی بات آ گئی کہ یہ جو تمہاری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یہ اس کے لیے آ گئی ہے کتاب. شفاء لما فی الصدور, اور یہ سائیکولوجیکلی آپ کو اسٹرینتھن کرے گی. اور دیکھیں کن کے لیے, ہدی ورحمۃ للمؤمنین, ان کے لیے گائیڈنس اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. تو ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے, یہ جو انٹرنل سائیکی ہے ہماری, اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. اس میں کوئی ڈیزوننس نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈویژنس نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے, کوئی سسپیشنز نہیں ہونی چاہیے, کوئی ویورنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے, اٹ از اپیرنٹ دیٹ in the social and political system which will take shape according to human intellect, there will certainly be some kind of inclination to one side or another.
whether consciously or unconsciously. As long as a human being has a beating heart in his chest, he can never be free from the bias of emotions. And it is the demand of the emotions that these accept the colorful allurements of the environment and surroundings. इंसानी जो ज़हन है, इंसानी जो आई है, शऊर है, वो निज़ाम बना ही नहीं सकता जिसके अंदर उसकी अपनी ख्वाहिशात और जज्बात ना हो. ये इम्पॉसिबल है. इसलिए ये सोचना कि ये ट्रायल एंड एरर से किसी वक्त इंसान जो है यहाँ पे आ जाएगा, वो ट्रायल एंड एरर से कुरान की तरफ आएगा. कुरान की फिर भी उसे जरूरत पड़ेगी, उसको फिर भी मोमिनीन की जरूरत पड़ेगी जो बताएंगे कि कुरान को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर नहीं है गाइडेंस. ये हमें हर वक्त ज़हन में रखना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, कुरान नहीं आएगा तो ये खुद ब खुद किसी ना किसी स्टेज पे कुरान पे पहुंच जाएंगे. ये खुद ब खुद नहीं पहुंचेंगे. हमें इनको बताना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़ातुन. उनको बताना पड़ेगा कि ये मौइज़ातुन आ गई है, इसके बगैर आपको पीस नहीं मिलेगा, खौफ से आजादी नहीं मिलेगी. बट द सोर्स ऑफ वही इज प्योर एंड बियॉन्ड ऑल ऑफ दीज प्रीडायलेक्शंस एंड प्रोक्लेविटीज. वो तो अल्लाह की तरफ से है. वो तो जज्बात उसमें कहाँ से आते हैं? इंसानी जज्बात तो ख्वाहिशात आ ही नहीं सकती उसमें. दिस इज वाई इन फ्रंट ऑफ वही ऑल मैन आर इक्वल. और जिन्होंने इसको समझना है उन्होंने भी अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को बाहर रख के समझना है. इनफैक्ट वो जज्बात और ख्वाहिशात को हम अंदर लेके आएंगे वही के, तभी तो ईमान आएगा. वरना ईमान किधर से आएगा? क्योंकि वो जो हमारा शऊर है उसमें अगर हमारी ख्वाहिशात और जज्बात घुसे हुए हैं तो उसमें ईमान ने क्या करना है? वो तो कंटामिनेटेड होगा. तो ये मैंने वहां से लिया है ह्यूमन सेल्फ एंड इब्लीस से. तो आप ये देख सकते हैं वहां पे ये बड़ी अच्छी डिस्कशन वहां पे की है वही की जरूरत के ऊपर अल्लामा परवेज ने. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. यहाँ पे मैंने 2 कोट्स, कार्ल युंग जो कि एक बड़ा फेमस साइकाट्रिस्ट था, उसने बहुत कुछ लिखा है इंसानी नफ्सियात के ऊपर, उसको मैं कोट करता हूँ जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा. पहले उसने कहा है कि हमारी जो जात है, पर्सनालिटी, वो डेवलप करती है इन द कोर्स ऑफ लाइफ फ्रॉम जर्म्स दैट आर हार्ड और इम्पॉसिबल टू डिसर्न. के हमारी जो क्योंकि नजर नहीं ना आती जात, तो वो कहता है कि कोई ऐसी हमारे अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, जिनकी वजह से वो हमारी जात जो है वो आगे जाती है या डेवलप करती है, बेहतर होती है. इट इज ओनली आवर डीड्स दैट रिवील हु वी आर. तो वो जो है वो हम जिस तरह जिंदगी में दूसरों के साथ बिहेव करते हैं उससे हमें पता चलता है कि किस किस्म की हमारी जात है. At first, we do not know what deeds or misdeeds, what destiny, what good and evil we have in us. आप देखें यहाँ कितना उसने नाइसली कहा है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि वही के बगैर उसने बात की है. कहता है शुरू में हमें कोई पता नहीं होता कि गुड क्या है, बैड क्या है. वो तो जब तक हम डिस्प्ले नहीं करते, उसका रिएक्शन नहीं हमें मिलता कि हमने गलत काम किया, आगे से किसी ने रिएक्ट किया, तो हमें कुछ पता नहीं होता. तो आप देखें कुरान, ये अभी तक मसला है इंसानी दुनिया में कि गुड और इवल को डिफाइन कैसे करें. And only the autumn can show what the spring has engendered. तो यहाँ पे उसने ब्यूटीफुल कहा है कि जो खजा है वो बताती है कि स्प्रिंग जो है वो क्या लेके आगे आई थी. Only in the evening it will be seen what the morning began. तो शाम को हमें पता चलेगा कि सुबह कैसे शुरू हुई थी. तो यहाँ पे नेक्स्ट उसने कहा है, I have observed that a life directed to an aim is in general better. उसने कहा है कि जो इंसान जो है कोई ना कोई अपने सामने जिंदगी का मकसद रखते हैं वो बेहतर जिंदगी गुजारते हैं उनकी निस्बत जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता. यानी कि अगर हमें ये इल्म नहीं है कहाँ हमने जिंदगी में जाना है, तो फिर जो भी आप रास्ते पे जाएंगे वही आपको वहां ले जाएगा, क्योंकि आपको तो इल्म ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है कहाँ जाना है. तो आप देखें अगर जिंदगी हम इस तरह एम के साथ है कि जिंदगी ने मौत के साथ खत्म हो जाना है, तो वो तो बड़ी होपलेस जिंदगी है, वो तो नाउमीदी है. और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुरान जो है वो तो हमारी नजरें जो है वो तो उस पर लामुतनाहियत पे रखता है, इमोर्टैलिटी पे रखता है. एंड हेल्थियर देन एन एमलेस वन. तो इससे वो कहता है कि बेहतर है कि कुछ ना कुछ एम रखो जिंदगी में. ये बहरहाल वही के बाहर है. एंड दैट इट इज बेटर गो फॉरवर्ड्स विद द स्ट्रीम ऑफ टाइम देन बैकवर्ड्स अगेंस्ट इट. ये उसने यहाँ पे कह दिया कि आप आगे बढ़े बजाय इसके कि आप पीछे की तरफ सोचते रहें और देखते रहें. वी मस्ट मेक मिस्टेक्स. यहाँ पे आप देखें कुरान हमें कह रहा है कि मिस्टेक्स, कुरान को फॉलो करके आप एरर्स ऑफ लाइफ को मिनिमाइज करते हैं. ये यहाँ कह रहा है कि हमें जरूर गलतियां करनी चाहिए, क्योंकि वही तरीका है ट्रायल एंड एरर वाला. वी मस्ट लिव आउट आवर विजन, ओन विजन ऑफ लाइफ. ओन विजन क्या है हमारी? इसमें आप देखें कलेक्टिव विजन भी कोई नहीं है.
تو یہ انڈیویجولسٹک کی ساری لائف ہے. بلکہ کئی تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی اپنی ویژن ہے, آپ کے اندر آپ کی خواہشات ہیں, بس ان کو فالو کرو. If you avoid error, you do not live. In a sense, even it may be said that every life is a mistake, for no one has found the truth. تو یہ اس نے اس کو سم اپ کر دیا اپنی تھنکنگ کو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کہ ہمیں زندگی میں غلطیاں ضرور کرنی چاہیے, یعنی کہ جان کے غلط کام کریں تاکہ آپ اس سے لیسن لرن کریں. اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ٹروتھ کیا ہے, حق کیا ہے. اور بات تو اس نے ٹھیک کی ہے, کیونکہ حق جو ہے وہ تو اللہ نے دینا تھا اور اس کی طرف انسان آتا نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میڈ اٹ کلیئر رائٹ ایٹ اے فنڈامنٹل لیول کہ یہ جو کیا ہے انسان کی جو مسئلہ ہے. یہاں پہ کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو یہاں پہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ اس طرح ہم نے اپنا امر جو ہے وہی کے ذریعے تمہاری طرف بھیجا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا کہ اپنا امر ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیجا ہے. آپ کو اس سے پہلے you knew not what was book and what was ایمان, یہاں پہ اس نے کہہ دیا ما کنتا تدری مل کتاب کہ آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن نے کلیئرلی بتا دیا ہے. اور ہماری جو باہر کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کیا کیا نہیں لکھا ہوا. تو یہ جو حق کو ہم جب چھپاتے ہیں, حق کو ہم میوٹیلیٹ کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق, تو ہم باطل کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک ہم حقیقت کو اس طرح فیس نہیں کرتے جس طرح قرآن ہمیں حقیقت کے متعلق بتاتا ہے, ہم بات کو پھر سمجھ نہیں سکتے. پھر ہم دین کا نظام تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو ایون عام زندگی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں بھی پھر پھنس کے رہ جاتے ہیں. But we have made it a light wherewith we guide such of our servants as per our مشیت. یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ ہر چیز ایک قانون فالو کر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ ان کو نہیں تھا علم کتاب کا اور ایمان کا, وہ لے کے آئے اس پہ. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کیا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی جو وحی ان کے اوپر آ رہی ہے اس پہ پہلے ایمان لے کے آئے ہیں. اینڈ ویریلی یو ڈو گائیڈ ٹو صراط مستقیم. تو آپ قرآن نے یہاں پہ بالکل سرٹیفکیشن دے دی ہے, اتھینٹسٹی دی ہے پوری کی پوری کہ آپ صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایمان بھی ہے اور آپ کتاب کو بھی فالو کر رہے ہیں. یہاں کا واجدہ کا دالن فہدا, قرآن نے رسول اللہ کے متعلق ہے کہ آپ بھی ہدایت ڈھونڈ رہے تھے, آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا نام ہے زندگی کے راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ کیا ہے. ہم نے آپ کو ہدایت دے دی, اور یہی پوزیشن ہر انسان کی ہے. جو بھی ڈھونڈے گا اسے ملے گی, کیونکہ ذمہ داری اللہ کی ہے نا. وہ دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے انر سیلف کو جانتا ہے. میرے اندر جو خواہشات, میرے اندر جو وہ جذبات یا جو میری عقل مجھے بتا رہی ہے وہ اللہ کی ذات کو پتا ہے. وہ ماکم اینا ماکن تم, کسی اور انسان کو نہیں پتا کہ میں کیسے سوچ رہا ہوں. کسی کو نہیں پتا, مجھے نہیں علم, مجھے کسی انسان کا نہیں علم ہوتا جس کو میں ملتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اور یہ انسان کی ایک وہ کمزوری بھی آپ کہہ لیں یا اس کے اندر وہ ہے, اللہ نے رکھی ہے, اسی طرح نظام بنایا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر صورت ہم نے پیغام پہنچانا ہی پہنچانا ہے, جتنا مرضی ہم نے اپنے مینز کے اندر کام کرنا ہے. لیکن جو یہاں پہ آ گئے ہیں انہوں نے ساروں نے مل کے اس کو سٹرینتھن کرنا ہے, وہاں پہ ہمیں اللہ کی مدد ملے گی. سو ہمیں وہ ذمہ داریاں نہیں لینی چاہیے جو ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں قرآن کے مطابق. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ جب آپ کے سامنے حق آ گیا ہے پورا اس میں کوئی چیز مکس نہ ہونے دینا, کوئی چیز نزدیک نہ ہونے دینا اس کے, کیونکہ وہ حق جو ہے وہ حق نہیں رہے گا. اس میں ایک چھینٹا بھی, ایک ڈراپ بھی اگر کنٹامینیشن کا آ گیا تو وہ حق نہیں رہے گا, وہ ایمان وہ نہیں رہے گا جو قرآن چاہتا ہے کہ دین کے نظام کے لیے ہمیں ایمان چاہیے. اور حق کو چھپانا تو خیر بہت بڑا ظلم انسان کرتا ہے. وانتم تعلمون, علم یہاں پہ آ گیا, اس نے کہا جان کے کرتے ہو, اور انسان کرتے ہیں. یہ پوری جو مذہب کی دنیا یہی کر رہی ہے, یہ دونوں کام کر رہی ہے اور بڑے دھڑلے سے کر رہی ہے. اور پھر دنیا میں مسائل آپ دیکھ لیں جو ہے ہمارے سامنے.
یہاں پہ کہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہاں پہ قرآن نے کلیئر کہہ دیا کہ ہم نے مثالیں قرآن میں دی ہیں، بگ بھی دی ہیں، اسمال بھی دی، ٹھیک ہے جی. اور جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کو علم ہے، دیکھیں علم آ گیا کہ یہ حق ہے، جو بات اللہ نے ایکسپلین کیا یہ حق ہے، کیونکہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں نا. من ربہم، آپ دیکھیں ربوبیت کا یہاں پہ بات آ گئی کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے قرآن. لیکن جو کفر کرتے ہیں، جن کو یہ بات پسند نہیں آتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو عجیب مثالیں ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے یہ کہا تھا، یہ جو ملائکہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی ہے کیا، اس کے روٹ میں کیا ہے، اس طرح کی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ خود بھی مس گائیڈڈ ہوتے ہیں اور کیا نام ہے یضل بہ کثیرا. اور قرآن نے یہاں پہ کہہ دیا کہ اسی قرآن سے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے اور وہ مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں. اور مس گائیڈ وہ ہوتے ہیں جو پیٹرن سے باہر جانا چاہتے ہیں، جو وہ بننا نہیں چاہتے، جس کی طرف قرآن ان کو مدد کر کے ان کو بنانا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ جو دنیا میں مسائل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل اسی طرح چلتے رہے. یہ موسٹلی بینیفیشریز ہوتے ہیں غلط نظام. سیکنڈ ورس میں قرآن نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. There is no compulsion in deen. That is, it is our free will. It is our choice which path we want to follow. And both paths have been made clear. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. تو ساتھ ہی قرآن نے کہہ دیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کہ جس نے بھی طاغوت کو، یعنی کہ جو رانگ سسٹم ہے اس کے کاؤنٹر گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو وہ پھر اللہ میں بلیف کی طرف آئے گا. یعنی کہ جو نظام ہمارے ارد گرد غلط ہے ہم نے اسے ریجیکٹ کرنا ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا. ہم اس سے انہیپی ہیں. وی وانٹ این الٹرنیٹو. اور اس طرح کیا ہوتا ہے جب ایمان لے کے انسان آتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے پھر بڑی اسٹرانگ ہینڈ ہولڈ پکڑ لی، یعنی اللہ کی رسی. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے کہا ہے. لا انفصام لہا، وہ ایسی اسٹرانگ ہولڈ ہے جس کو کبھی بھی بریک نہیں کرے گی. واللہ سمیع علیم. تو یہاں پہ دو اسماء الحسنی آ گئے کہ اللہ کی ذات سنتی بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے. تو یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے ہے. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کفر has appeared as the opposite of ایمان. Two diametrically opposite thinking processes referred to here which we witness in the world. اور یہ ساری اس کی ایویڈنس ہم ارد گرد دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ اور ورسز ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نکیرہ. تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو بھی صالح ڈیڈز کرتا ہے چاہے وہ مین ہے یا وومن ہے، وہ مومن، وہ اگر مومن ہے یعنی مومن پہلے پھر اعمال صالح، تو ان کے ساتھ کبھی بھی انجسٹس نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ ان کو وہ لائف ملے گی جس کا ان کے ساتھ پرامس کر رہا ہے قرآن. تو یہ ذات کی دنیا ہے جس کی بات قرآن کر رہا ہے کہ آپ ذات میں تبدیلی لے کے آؤ، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ لائف جو ہے یہ اس کا ہائر پرپس کیا ہے. نیکسٹ ورس ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے سائن سے. رب جو دنیا میں، دیکھیں رب آ گیا یہیں پہ ربوبیت، کہ جو دنیا میں اس قسم کا نظام بناتے ہیں جو انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ جو ربوبیت کا نظام ہے یہ نہیں چاہیے. تو وہ اصل میں وَلِقَائِهِ فَأَحْبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہ اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے ڈیڈز کے لیے. یعنی کہ وہ مکافات عمل سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے جو ڈیڈز ہیں وہ ویسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ کام تو کرتے ہیں دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو جب وہ ہیئر آفٹر میں آئیں گے تو وہاں پہ ان کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، ویری فرینکلی. تو اس سے پہلے والی بھی آپ ورسز دیکھیں اور اس کے بعد والی بھی دیکھیں تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو اعمال کی دنیا ہے اسی اعمال کو فائدہ ملتا ہے جو ایمان کے ساتھ شروع ہو، جو ایمان کے بعد کیے جائیں. اور ایمان جو ہے اس کی بڑی پریسیژن ہے، بڑی ایکوریٹ ڈیفینیشن قرآن نے دی.
یہاں پہ میں نے یہ ورس کوٹ کیا ہے فرعون کی طرف سے. فرعون کے متعلق جو ہے وَجَوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَتَبَاهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ جو بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو اکراس چلے گئے سمندر کے, ہمیں اس کے اکاؤنٹ کا علم ہے. تو فیرو اور اس کی فورسز نے ان کے پیچھے گئی, یعنی کہ غریب لوگ ہیں, جانے تو تمہیں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ غریبوں کو وہ زندہ ہی نہیں رہنے دیتے. یہ بھی پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, بلکہ سارے ملکوں میں غریبوں کے ساتھ تو وہی ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ کسی اور ملک میں ہے یا اپنے ملکوں میں. تو وہ ایک لوور کلاس بنائی ہوئی ہے انسانوں نے, ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ قرآن نے کہا بغیم ادون, کہ ان کے پیچھے گئے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ جب وہ حتی اذا ادرکہ الغرق, کہ وہ جب وہ کیا کہتے ہیں اس پہ آ گیا کہ وہ غرق ہونے کے, تو وہ پھر خوف کے ساتھ وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لے کے آتا ہوں اس اللہ پہ جو بنی اسرائیل کا ہے, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں بھی مسلم بنتا ہوں. تو خوف کے ساتھ جو ایمان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو ہے قرآن لا اکراہ فی الدین جب کہتا ہے تو بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کو ہم اپنے پوری رضامندی سے دل کی اور دماغ کی ایکسیپٹ کریں کہ یہ میری ضرورت ہے. یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. فرام ہیئر آن ورڈز وداؤٹ اینی کمپلشن, ہم یہ کہتے ہیں جب ایمان آتا ہے کہ وداؤٹ اینی کمپلشن واٹس ایور فرام آؤٹ سائڈ آئی ایکسیپٹ that I will employ my full intellect and reasoning to understand the guidance of the Quran. In this acceptance, I will eliminate every other acquired belief and make my consciousness completely free from any man-made contamination, thus removing any change visible and not so visible. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان کے بعد قرآن ہم سے مانگ کیا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس نظام کو ربوبیت کے نظام کے ساتھ تبدیل کرو, کہیں ربوبیت کا نظام ایز اے ماڈل لے کر آؤ. تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, یعنی اپنی میں نے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے. تو وہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ قرآن کی روشنی میں کہ بغیر کسی اقرار کے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی دماغی قوتیں اور اپنی دوسری جو ریزننگ کی قوتیں ہیں ان کو میں استعمال کروں گا گائیڈنس کو, قرآن کی گائیڈنس کو انڈرسٹینڈ کر کے امپلوائے کرنے کے لیے. اور اس ایکسیپٹنس میں کوئی بھی میرے شعور میں اور چیز نہیں ہوگی. اس شعور میں صرف اللہ کی ذات ہوگی جیسے اللہ نے خود اپنے متعلق کہا ہے, اس کے اسماء الحسنی ہوں گے, اور پورے 5 جو آئٹم قرآن نے بتائے ہیں وہ میرے ذہن میں ہوں گے. مکافات عمل ہر وقت میرے سامنے ہوگا, اور وہ جو میرے اندر کمزوریاں تھیں ان کو میں دور کروں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, اور یہ ساری ہمیں علم ہے کہ یہ ممکن ہے. تو وہ کوئی کنٹامینیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کنٹامینیشن جو ہے وہ ہمیں سلو کر دیتی ہے, ویک کر دیتی ہے. یہاں پہ کہا I now recognize the darknesses created by the man-made systems around us. دیکھیں قرآن ہمیں all along ریمائنڈ کراتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تمہاری جگہ اور قوم آ جائے گی. ساتھ ہی قرآن کہتا ہے کہ یاد ہے تم فائر کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کیا نام ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, پریکاشنز بھی لینی ہے. I have convinced myself based on evidence and through the use of the law of requital مکافات عمل کو استعمال کر کے کہ یہ جو systems ہیں, these systems cannot resolve the problems being faced by mankind as they create these problems in the first place. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسانوں کی جو جماعتیں ہوتی ہیں, انسان جو ہوتے ہیں بغیر قرآن کی گائیڈنس کے, وحی کی گائیڈنس کے, وہ ہمیشہ مسائل بنائیں گے, مسائل کریٹ کریں گے. یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ شہادت پہ بیسڈ ہے, اس کی ایویڈنس ہر جگہ ہے. ہسٹری میں بھی اس کی ایویڈنس ہے, ہمارے سامنے بھی ہے. I understand from study of the Quran are also based on evidence that the default human state is full of weaknesses and limitations. وہی بات جو پہلے اوپر کیا اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیا. آپ ابلیس اور شیطان کی پوری وہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو پڑھیں, دیکھیں قرآن میں وہ اسی کے متعلق ہے کہ یہ انسان کے اپنے انر جذبات ہیں. ابلیس کا تعلق ہے ہوپ لیسنس کے ساتھ, ڈسپیئر کے ساتھ,
اور شیطان کا تعلق ہے ہمارے جذبات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ. And that in order to create a new Quranic self and then to develop it in order to solve these problems. تو ان مسائل کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو ہمارے اندر ایک قرآنک ذات بننی چاہیے. We need the guidance of Wahi. Wahi is the need of the human self if it wishes to overcome these limitations created by the interaction of desires, emotions and intellect. ابلیس و آدم میں یہ بڑی اچھی طرح تفصیل سے بتایا بھی ہوا ہے. I also understand that the help of Allah will only become available as laid down explained in the Quran. یہ میں نے ورس بھی یہاں پہ کوٹ کیا اور جگہ پر بھی ہے. قرآن نے all along کہا ہے کہ ہم مومنین کی ہیلپ کریں گے. Without use of the guidance of Wahi, Allah's help will never be available as is defined by the book. بات کلیئر ہو گئی. یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں یہ تو ایسے وقت اپنا ضائع کرتے ہیں, ایک غلط امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید یہ دعائیں قبول ہو جائیں. دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. دعائیں قبول کرنے کا قرآن نے خود ہی پروسیجر بتایا ہوا ہے, اور اس کے لیے ایمان جو ہے وہ پری ریکوزٹ ہے. وہ بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. جب ہم اس ایمان کے لیول کو سمجھ جاتے ہیں قرآن میں, پھر ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ کون سی دعا مانگنے کی ضرورت ہے اس موقع پہ اور کون سی دعا ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے. Hence it is in our interest as مومنین to come together and make joint efforts. اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں. اگر میں غلطی کرتا ہوں کوئی اور مجھے بہن بھائی بتائے گا کہ آپ سے یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے قرآن کی روشنی میں. اسی طرح کوئی اور کرتا ہے میں بتا دوں گا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ آف دین جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. کمنگ ٹوگیدر از اے سائن آف آور اسٹرانگ ایمان وچ لیڈس ٹو removal of all differences. اگر اختلافات ہیں تو ایمان نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. اختلافات ابھرتے اس وقت ہیں جب ہمارا ایمان جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کی قرآن جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہم سے مانگ رہا ہے. سو ہمارا کام ہے کہ اگر ہم ڈفرینسز وغیرہ سے ہیپی نہیں ہیں, اختلافات ہیں ہمارے شعور میں, تو ان کو ریموو کرنے کے لیے ایمان کی جو سٹینڈرڈ ہے, جو اس کی فیڈیلٹی ہے, اس کو انکریز کریں. یہاں پہ کچھ ورسز ہیں جو میں نے کوٹ کی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں وہ مکس نہیں کرتے ایمان اور ظلم, یعنی کہ وہ پھر ناانصافی کبھی نہیں کرتے. کوشش ان کی پوری ہوتی ہے کہ کہیں انجسٹس نہ ہو, بلکہ وہ تو تامرون بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں. وہ تو معروف کا حکم دیتے ہیں, منکر سے روکتے ہیں. دیٹ آر ان for they are on guidance. تو اس طرح ہمیں وہ امن ملتا ہے. یعنی کہ وہ دیکھیں قرآن خود ہی ڈیفائن کر رہا ہے ایمان. ساتھ پھر کہا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ جن کے پاس نالج ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو آیا ہے, یہ جو وحی آئی ہے کہ یہ حق ہے. اگر علم ہے تو حق کا پتہ چل جائے گا. من رب کا فیؤمنوا بہ, کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. And that they have ایمان therein and their hearts may be made humbly open to it. تو یہاں پہ کہا ہے قرآن نے کہ اس طرح آپ کو جب آپ یہ چیز سمجھ جاتے ہو کہ یہ حق اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس میں ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہا their hearts may be made humbly open to it. For verily Allah is the guide of those who have iman to صراط مستقیم. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْآمَنُوا إِلَىٰ صراط مستقیم. تو قرآن جو ہے وہ کہتا ہے اللہ کی ذات پھر ایمان سے ان کو گائیڈ کر دیتی ہے towards صراط المستقیم. تو یہ امپورٹنٹ ہے, ہمیں یہ پوائنٹس جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد کہا ہے الا من تاب و آمنا. تو یہاں پہ وہ جو ہے ریپینٹنس کی بات بھی کرتی ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو گو بیک. تابہ کا مطلب ہوتا ہے واپس چلے جاؤ جہاں سے مسٹیک ہوئی ہے. وہ آمنا, اس کے بعد ایمان لے کے آؤ. وہ عاملا عملا صالحا, اور پھر گڈ ڈیڈز کریں, صالح ڈیڈز. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اس طرح جو ڈیڈز ہیں آپ کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ذات کے اوپر وہ ریموو ہو جاتے ہیں بھائی گڈ ڈیڈز. یہ پوائنٹ جو ہے ہمارے صالح میں بھی کورڈ ہوگا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. تو یہاں پہ دونوں آ گئی ہیں اسماء الحسنہ, غفور بھی اور رحیم بھی, یعنی کہ پروٹیکشن بھی ہے اس میں اور اس میں نورشمنٹ بھی ہے, گروتھ بھی ہے. یہاں پہ کچھ اور میں نے ورسز کوٹ کی ہیں. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ. تو یہ جب یہاں پہ میٹافوریکلی بھی آپ لے سکتے ہیں, اس کو ان ریالٹی بھی لے سکتے ہیں کہ وہ کہیں گے جو لوگ
مومنین کے ساتھ ہوں گے دنیا میں، وہ کہیں گے ور وی ناٹ ود یو، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھی. تو آگے سے مومنین انہیں کہیں گے قالوا بلا، کہ ہاں ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ تم اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کے پیچھے چلے گئے تھے. یہاں کہ بیوٹیفلی کہا انفسکم، کہ تمہارا جو اپنا نفس تھا جو وہ چاہتا تھا اس کو تم نے فالو کیا. وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامنیہ. تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ تمہاری جو اپنی ڈیزائرز تھی، اور بلکہ تو تم تو چاہتے تھے کہ ہمیں بھی نقصان ہو کیونکہ ہم ایمان والے ہو گئے تھے، تو تم نے اللہ کی طرف سے تمہیں ڈاؤٹس آ گئے تھے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، اور اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا، اس کی طرف آئے ہی نہیں، اس کو ریزن نہیں کیا. اور تمہاری جو فالس ڈیزائرز تھی، یعنی وہ ڈیزائرز جو تھی جو موت کے ساتھ ختم ہو جانی تھی، جن میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ آگے لے جا سکے، تو اس کا یہ ہوا کہ انٹل دیر ایشوڈ دا کمانڈ آف اللہ، ڈیتھ تو انہی کے ساتھ ہی جانی ہے. بعض کا بات کہتے ہیں کہ حتی جا امر اللہ ہے، کہ جی کوئی سڈن عذاب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ موت نے تو ہر انسان کو آنا ہے، اور یہاں پہ قرآن نے اس کو سم اپ کر دیا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے سامنے زندگی کا مقصد ہی جو تھا وہ نہیں تھا، بس یہی تھا کہ صبح اٹھے شام ہو گئی، سوئے پیے کھایا پیا اور دیٹس اٹ. وہی لاہب اور لاب کی جو بات قرآن نے کی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتبوا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ مومنین ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسول میں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ کی کتاب ہے، and have never since doubted، اور وہ پھر ڈاؤٹ نہیں کرتے کیونکہ ایمان ان کا اتنا سالڈ ہوتا ہے، ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، باقی سب اس کے باہر جو ہے اس کی گائیڈنس بغیر وہ باطل ہے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس طرح وہ کنونس ہو کے پھر اسٹرائیو کرتے ہیں. دیکھیں یہ سارا جمع کا ہے، کلیکٹیو ہے. انما المؤمنون with their possessions such are صادقون، وہ لوگ ہیں جو خود ہی قرآن نے صادقون کو بھی ڈیفائن کر دیا کہ ٹروتھفل ہے، جو اپنے وعدے کو سچا کرتے ہیں. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تو یہاں پہ قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ ہول پرپز آف دس کریشن انسان کی یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں کافر ہوں گے جو اگینسٹ جائیں گے، سم جو will accept it and become مومن. واللہ بما تعملون بصیر، اور یہ مومنین کے لیے ہے تعملون بصیر، کہ جو تم کر رہے ہو ہم اویئر ہیں اس کے. یہ نہ سوچو کہ you will be left alone. یہاں پہ وہی میں نے 2 ورس پہلے بھی جو ہم نے ریفر کیا، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا. یہاں پہ چونکہ ہم نے پہلے اس کو کور کیا ہوا ہے کہ قرآن نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ come together, hold to Allah's rope which is the Quran and don't be divided. If you hold the Quran, you will not be divided. If you don't hold the Quran, you will be divided. So اس لیے بھول جائیں کہ یہ جو فرقے وغیرہ ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں، پارٹیز ختم ہو سکتی ہیں. انسان تو خوش ہوتا ہے پارٹیز بنا کے. باقی جو ورسز ہیں ورس جو ہے وہ آپ پہلے بھی ہم جانتے ہیں، اس لیے میں اس سے موو آن کروں گا. نیکسٹ یہاں پہ کہا بین جو ردو ان یخطئوک فإن حسبک اللہ والذی ایدک بنصرہ بالمؤمنین. میں نے اس لیے یہاں پہ اس کو شامل کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ کی ذات بھی کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ سے کہہ رہی ہے کہ مومنین سے تمہاری ہم نے مدد کروائی ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو اس لیے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہیلپ ہے، اس لیے کمنگ ٹوگیدر از ایبسلیوٹلی اسینشل. تو اس لیے یہاں پہ قرآن نے اس کو کہا ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی وری نہ کرو جو آپ کے خلاف پلاٹ کرتے ہیں، آپ کو ریزسٹ کرتے ہیں، ڈاؤٹ سو کرتے ہیں، ان کو اگنور کرے. وہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اسی طرح تو ایمان جو ہے وہ اسٹرانگر ہوتا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جس میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کے درمیان افیکشن ڈال دیا ہے، یعنی کہ یہ تو ایمان کے ذریعے ہے، اللہ کی خطاب کے ذریعے ہے.
اگر آپ ساری دنیا کی ویلتھ بھی جو ہے نا اس کو بھی یوز کر لیتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. بیوٹیفل سم اپ کر دیا کہ یہ منی کی بات نہیں ہے, یہ مٹیریل کی بات نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کی اندر کی ڈیزائر کی بات ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, تو آپ دیکھیں کہ اللہ has done it for he is عزیز and حکیم, اور اس طرح یہ پاور بھی ملتی ہے اور حکمت بھی ملتی ہے. دیکھیں ابھی حکمت مل گئی, اس کو ہم نے جب سمجھا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے. دس از دا وے اٹ از ڈن. یہاں پہ کہا ہے یامنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہاں پہ جو اگر کہی سی کہ ہمارے دل میں کبھی کوئی خواہش وہ آتی بھی ہے بات کہ میں نے بڑا احسان کر دیا اللہ کے اوپر یا دوسروں کے اوپر یا طلوع اسلام کے اوپر کہ جی ہم وہ سپورٹر بن گئے ہیں, یہ طلوع اسلام چل نہیں سکے گا اس کے بغیر, یا کہ کہنا میں یہ کچھ نہیں ہونا جی دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا, یہ اتنا بڑا نظام ہے, اسی کے اندر تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لو. تمہیں چاہیے یہ ورسز 2-3 دفعہ پڑھے. اس میں قرآن نے کہا they impress on you as a favor that they have embraced Islam, کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہہ رہے ہیں, تو یہ بڑی فیور ہے آپ کے لیے, تو ہمیں آپ کو چاہیے ہمیں ذرا تھوڑا سا خوش بھی کریں. Say count not your Islam as favor upon me, nay Allah has conferred a favor upon you that he has guided you to iman. تو اگر میں ایمان لے کے آیا ہوں تو مجھے اپنا فائدہ ہے, میں نے کسی پہ احسان تو نہیں کیا. وہ جو میری ذات اندر بنی ہے وہ ذات مجھے خود بنا رہی ہے کہ مجھے فائدہ ہو گیا. پہلے میں اندھیرے میں رہ رہا تھا, ابھی روشنی میں آ گیا ہوں. جب میں انسان علم حاصل کرتا ہے, ایجوکیشن لیتا ہے, فار ایگزامپل انسانی یونیورسٹیز میں بھی جب ہم ایجوکیشن لیتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے لیتے ہیں. علم آپ کو ملتا ہے, کسی اور کو تو نہیں ملتا. تو اس میں احسان کرنے والی کون سی بات ہے دوسرے کے اوپر؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی دنیا ہو, ہمیں دکھ ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں. ویسے بھی گائیڈنس جو ہے وہ لینی چاہیے تاکہ جو ہمارے اندر ذات ہے وہ بنے, جس سے اسے آخرت کی زندگی بھی ملے تاکہ وہ فردر آگے ڈیولپ ہو. تو اس میں اپنا ہی فائدہ ہے. اگر نہیں لیں گے تو اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, دوسرے مومنین کو بھی کوئی نہیں فرق پڑے گا. قرآن نے یہاں کلیئرلی ہمیں بھی بتا دیا کہ اگر آپ مومنین ہیں اس کی بالکل فکر نہ کریں کہ نمبر کتنی ہے. یہاں نمبر کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں تو کوالٹی کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو دل اور دماغ کے تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. آگے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہاں یہ ہمارے لیے بہت بڑی انسٹرکشن قرآن نے کر دیا کہ بعض لوگ سنیں گے بھی, وہ لگیں گے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیا, لیکن ایکچولی ان کے اور ایمان کے درمیان ایک فائن سا ویل ہوگا, وہ بات سمجھیں گے نہیں. تو اگر نہیں سمجھتے ٹھیک ہے, آپ اس میں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے کہ جی میں نے بات بتائی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو ذہن میں وہ رکھیں لا اکراہ فی الدین, کہ اللہ کی ذات بھی کسی کو ایمان نہیں دینا چاہتی. اگر اس نے ساری دنیا کو مومن بنانا ہوتا تو وہ آرام سے بنا سکتی. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. یہ بات پہلے بھی آئی ہے, اس ورس میں دوبارہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پہ کور ہو جاتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے قرآن کو, یعنی کہ انہوں نے خود ہی اپنے دلوں کے اوپر کفل لاکس لگائے ہوئے ہیں, اور ان کے کانوں میں بھی ڈیفنس آ جاتی ہے کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے جب آپ رب کا نام لیتے ہو. تو یہاں پہ قرآن نے یہ کہہ دیا اینڈ ہم alone in the Quran they turn on their backs and flee. قرآن نے کہا ہے کہ وہ پھر اس میسج کی طرف نہیں آتے. جب خالص قرآن کی بات کی جاتی ہے اب اس میسج کو پسند نہیں کرتے. وہ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ان کے اپنے جو مفادات ہیں ان پہ زیادہ آتی ہے. وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں چاہیے. یہاں پہ جو ہے, یہاں پہ قرآن نے مومنین کے سلسلے میں ڈائریکٹلی بات کی ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین, کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے میسنجرز کو اور جو ایمان لائے ہوتے ہیں ان کو ہم پروٹیکشن دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے جب اس بات پہ ہم آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کے متعلق وہ جو فیئر ہے اس کو ہم نے گریجولی وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اسی لیے اکٹھے ہو کے ڈسکس کرنا ضروری ہے. حق تنا لائنا, یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ڈیوٹی ہے ہماری. تو جو خوف ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے انیشلی کیونکہ ابھی ٹائم لگتا ہے ایمان ٹو ایمبیڈ انٹو آور ہارٹ اینڈ مائنڈ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پہ
پھر قرآن نے انڈیویجولی بھی کہہ دیا سو وی لسن ٹو ہم، یا ورسز پڑھ لیں قرآن کے اندر، اینڈ ڈیلیورڈ ہم فرام ڈسٹریس thus to be delivered those who are mu'minin۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں سنگل سے لے کے وہ پھر ساروں کے ساتھ اللہ نے اپنی کمٹمنٹ کو یہاں پہ ریپیٹ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں بحیثیت قوم کے بھی قرآن نے کہہ دیا کہ جن کو میسج دیے بھی گئے تھے وہ بھی انہوں نے نہیں سنے، تو ایز اے قوم بھی پھر وہ چونکہ کرائم کرتے تھے، they committed crime، یہاں پہ کہا من الذین اجرموا، کوئی جو وہ جرم کرتے تھے اس کے ریزلٹس جو ہے مکافات عمل کے مطابق ان پہ آ گئے۔ تو وہ پھر اس کا قرآن میں کئی جگہ پہ ذکر ہے کہ قومیں کیسے اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان ریلیشن ٹو مومنین اللہ نے یہاں پہ ایشورنس دی ہے کہ یہ اللہ کے اوپر وہ ہے، کیا نام ہے اس کا قانون ہے کہ جو مومنین ہے ان کو ہیلپ ملتی ہے۔ یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس دیے ہیں ان ریلیشن ٹو کہ کیا چینج ہوتا ہے ایمان کے بعد ہمارے اندر۔ What should we become? We should become far more aware of the problems in the world which lead to the creation of conflicts, bloodshed, fear and grief۔ یہ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو ہم ایمان کی طرف آئے ہوتے ہیں۔ تو جو جو ایمان ہمارا بڑھتا ہے ہمیں باتوں کی بہتر سے بہتر سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ Our intellect refers to the Quranic value system on a continuous basis۔ تو ہمیں وہ بھی پریکٹس ملنی شروع ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، قرآن کی ورسز لے کے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو اینالائز کر رہے ہیں ان ڈیٹیل regarding every event and incident taking place at an individual and a collective level۔ بڑی ریپڈ پھر چینج آتی ہے ہمارے اندر، خاص کر جب ہم اکٹھے ہو کے ان پہ بات چیت کرتے ہیں۔ Our own thinking refers to the law of requital، یعنی مکافات عمل کی طرف آنا continuous basis، always ذہن میں ہم رکھتے ہیں کہ مکافات عمل کام کر رہا ہے۔ جیسے ابھی پیلسٹائن کا ایشو ہے، یہاں پہ میں نے لکھا ہے اس کو تھوڑا سا السٹریٹ کرنے کے لیے کہ جب ہم فلسطین کے ایشو پہ اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کریٹ کس نے کیا تھا، کوئی کیسے آیا تھا یہ مسئلہ۔ ذرا پیچھے دیکھیں نا 200-300 سال کی ہسٹری، اس کا کہ واٹ آر دا کازز بیہائنڈ اٹ، کہ یہ مسئلہ آیا کیوں ہے۔ وہ آیا اس لیے ہے کہ کیونکہ مومنین نہیں ہے دنیا میں، جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے غریب مسکین کو وہ ہے ہی نہیں۔ وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے، سورہ نساء کی آیت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مومنین تم ان غریب عورت مرد بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جو کنفائنڈ ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جاؤ ان کی ہیلپ کرو۔ تو جب یہ جماعت نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس سے پہلا ذرا ویٹ کریں، ویٹ اے منٹ، یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے ہوا ہے کہ جماعت مومنین نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا میں جماعت مومنین کا حصہ ہوں؟ کیا وہ مومن میں بن گیا ہوں جس کی دعائیں اللہ کی ذات سنتی ہے؟ تو اس لیے ہم پھر اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ Palestinians have the Quran as well. Are they united or divided؟ میں آگے پڑھ رہا تھا پیچھے کہ وہاں پہ اتنی ڈویژنز ہیں within that، اور ان سب کے پاس قرآن ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو پتھروں کی جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے بت بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو جب انسان کی یہ حالت ہے، قرآن نے کہا جہاں بھی زمین میں آپ کو ملتی ہے پروٹیکشن وہاں جاؤ، اور ایک زمین ملی اس کا آپ دیکھ لیں کیا حال کیا۔ قائد اعظم نے جب یہ بنایا ہے ملک اور زمین لی ہے، اس کا آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی تھی۔ تو اس لیے ہمیں خود اینالائز کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بات کی سمجھ آتی ہے، اس سے ہماری کنوکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ Why do they call themselves Palestinians not Muslims؟ یہ سوچیں ذرا، یہ سارے آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو، کوئی مسلمان تو کم ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جیوگرافیکل اینٹیٹی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے انسان۔ What about human issues؟ What about other Muslim states؟ Are they Quranic؟ سارے کے سارے پارٹیز میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ What does the Quran say about these human issues؟ Is it meant to be like this when the Quran is not followed؟ جب آپ قرآن کو فالو ہی نہیں کرتے اور پھر سڈنلی ہاتھ اٹھا کے اس اللہ سے دعا مانگتے ہو جو قرآن والا اللہ ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر سوچے ہوئے ایسے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ What does the Quran say to mu'minin about these issues arising out of man-made systems؟ کیا قرآن دیکھیں نا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے دو طریقے ہوں گے، اگر وہ قرآن کے مطابق چل رہی ہے تو اس طرح کی دنیا ہوگی، وہ دین کے نظام والی دنیا ہوگی۔
اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں چل رہی تو اس میں وہ ہوگا جو فرشتوں نے کہا تھا، قیاس ہوگا، بلڈ شیڈ ہوگا، خوف ہوگا، وزن ہوگا، ناانصافی ہوگی، ہر قسم کی کیا نام ہے غلط کام ہو رہے ہوں گے، باطل کا نظام ہوگا. تو باطل کے نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے. واٹ شوڈ بی آر لائن آف تھنکنگ اینڈ ایکشن ان دس مین میڈ ورلڈ؟ تو خود ہی سوچ لیں، اینالائز کر لیں. اللہ نے عقل دی ہے، اتنی تو عقل انسانوں میں ہے نا کہ وہ سوچ سکتے ہیں خود. اگر یہ بھی عقل نہیں ہے اس طرح سوچ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، روتے رہے بیٹھے. Iman should lead to overcoming all those basic default traits which the Quran has listed, and we need to memorize these and be aware of them. تو جو ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہیں وہ جو بیسک لیول پہ ویکنیسز ہیں، ہمیں ہر وقت وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ فرشتوں کی جو بات ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم وہ دنیا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں وہ دنیا جو خوف اور حزن سے آزاد ہو، تو ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا. اور جب آ گئے ہیں تو اس کو مضبوطی سے تعصموا بحبل اللہ جمیعا کرنا ہوگا. آپشن نہیں ہے. یہاں پہ ورسز ہیں، میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں صرف یہ کرنے کے لیے کہ یہاں پہ بھی قرآن نے پھر سم اپ کر دیا ہے. تو قرآن تو شروع سے لے کے آخر تک ان چیزوں کو مینشن کر رہا ہے. وَعَالَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ آپ کے درمیان اللہ کا رسول ہے، یعنی کہ ابھی تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی ذات ہے خود. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہاں پہ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان ہیں. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی کتاب ہے. تو اگر وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری باتوں کو فالو کرے جو تم آ کے انہیں بتاتے ہو تو آپ کو بڑی مصیبت پڑ جائے گی. کیونکہ قدرتی بات ہے وہ قرآن کے باہر کوئی نہ کوئی بات لے کے آ جاتے ہوں گے کہ رسول اللہ یہ تھوڑا سا اس طرح کا کام کر لیں، یہ تھوڑا سا یہاں بینڈ کر لیں. رول قرآن نے کہا ہے کئی جگہ پہ کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ قانون ہے. اگر میں اس میں اگینسٹ گیا تو بڑی مصیبت میں ہم سب پھنس جائیں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. تو اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو سٹرونگ کر دیا ہوا ہے ایمان کے ساتھ، اور ان کو بڑا دیکھیں ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے کہ ان کو بڑا بیوٹیفلی برائٹ طریقے سے آپ کے دلوں میں بٹھا دیا ہوا ہے. and made it beautiful in your hearts، کہ آپ نے اس ایمان کو بڑا پسند کر کے ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے. اور اس سے کیا ہوا ہے؟ وَقَرَّهَا عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ، آپ کے لیے کفر جو ہے اس کے ساتھ کراہت آ گئی ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے کفر نہیں ہمیں چاہیے. کفر جو ہے آپ کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ آپ کے شعور میں کہیں آئے. والفسوق، فسق بھی نہیں ہے. وہی یاد ہے پیٹرن سے باہر نکل جانا، اممیچور ان رائپ ہو کے گزر جانا، ان رائپ ہو جانا زندگی میں، جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہونا. والعصیان تو ڈسبیڈینس کے اس میں آتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ ریبیلین یا ٹرانسگریشن نہیں ہے. تو آپ دیکھیں تینوں چیزیں اس نے کہہ دیا کہ جب ایمان آئے گا تو کفر جو ہے وہ نکل جائے گا. کفر وہاں نہیں رہے گا، آپ خود ڈس لائک کرو گے کفر کو، آپ الرجی ہو جائے گی کفر سے. سیکنڈ یہ ہوگا کہ آپ فسق کی سے طرف سوال ہی پیدا نہیں ہو جاؤ گے، آپ اس کو پہچانو گے بھی اور کہو گے کہ اس سے اوائڈ کرو، یہ ڈیزیز ہے. عصیان بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جب پسند کر لیا ہے یہ قرآن، آپ کا ہمارا دل جو ہے لائٹنڈ ہو گیا ایمان کے ساتھ، تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی. اور اس کو دیکھیں آپ خود ہی، اس نے پھر آگے ڈیفائن کر دیا یہ رشد کا راستہ ہے. اولئک هم الراشدون، وہی یاد ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تو وہ خود ہی اس نے ایکسپلین کر دیا. جیسے پرویز صاحب نے کہا ہے تصریف الآیات سے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، قرآن خود ہی اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا چلا جاتا ہے. یہاں پہ جو یہ ورس ہے یہ میں نے اس لیے شامل کیا ہے، اس میں ایک بڑی بیوٹیفل بات آئی ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. تو یہ قرآن نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ جو مہاجرین جو تھے وہ انصار کی طرف آئے، مدینہ کی طرف انہوں نے مائگریشن کی، کیونکہ وہاں پہ ایک زمین بن گئی تھی جہاں پہ قرآن کا نظام جو ہے وہ شکل ہو رہا تھا. انہوں نے ایمان دیکھے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا.
تو اس میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب وہ تمہاری طرف آئے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کے لیے ڈسپائٹ کہ آپ خود جو ہے غریب تھے، آپ خود وہ تھے، انہوں نے جو وہاں پہ تھے مومنین، انہوں نے ان کی ہیلپ کی. یہ ہے بیوٹی اس میں کہ وہ جو دل ہے وہ آپ کے وہ کشادہ ہو جاتے ہیں. یہ بر ہے جو بر آتی ہے. تو یہاں پہ قرآن نے اس کا ایک بہت بڑی ایک والی یہاں پہ ایکسپلین کر دی کہ یہ جو کوویٹسنس آف دیئر ہارٹس ڈسپائٹ لو فار دا منی آپ یہ کام کرتے ہو. یاد ہے وہ 177 ورس میں 5 جو ہے کیٹیگریز آئی ہیں. پھر کہا ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرو اور پھر اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ بناؤ. تو یہ ساری ایک انٹیگرل ہول ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں پہ کہا فاولئک هم المفلحون. فلاح جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کھیتی کے ساتھ ہے کہ جب سیڈ لگتا ہے تو اس میں سے جو فروٹ نکلتا ہے یا جو فصل اگتی ہے اور اس کو دیکھ کے پھر آپ خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑی بہترین فصل ہے. تو اس سے جو ذات بنتی ہے اس سے دیکھ کے ہمیں پھر خوشی ہوتی ہے کہ میں وہ بن گیا ہوں جو میں کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا، اور اس صرف قرآن کی روشنی اور اللہ کی گائیڈنس کی وجہ سے ہے. تو یہاں پہ پھر ابھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا ہے کہ ایکوزیشن آف ایمان ایز ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل ان دی قرآن لیڈس ٹو ایکوائرنگ اے نیو لائف. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ نئی زندگی ہمیں ملتی ہے. قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ سورہ انفال میں ہے 24 آیت میں کہ یہ وہ ہے جو ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ اور رسول کی دعوت کی طرف آؤ یحییکم جو تمہیں زندگی دے گی. سورہ یاسین میں کہا کہ یہ وارننگ ہے ان کے لیے جو زندہ رہنا چاہتے ہیں. within us in the form of a new life. This self cannot be acquired without the guidance of وحی. یہ وحی کے بغیر نہیں مل سکتا. جو مرضی ہم سوچتے رہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہی ہماری ایک اپرچونٹی ہے، موقع ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ پورے فوکس کے ساتھ تاکہ اللہ کی ہیلپ مل سکے. Adam was created with certain traits which impose limitations in a collective human system. Hence he has to grow out of these limitations with a view to strengthen his self. یہ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ حضرت آدم کو جب کریٹ کیا گیا ہے تو فرشتوں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے. ابلیس اور شیطان کی ساری سٹوری میں قرآن نے ایکسپلین کر. If he does not recognize these weaknesses and limitations, اگر انسان ان کو بیسک لیول پہ جو کمزوریاں ہیں اور لمیٹیشنز ان کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے, then his self will not develop. تو وہ اس کا ایمان لانے سے پہلے یا ایمان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ایبسلیوٹلی اسینشیل ہے. The world created by an undeveloped self is full of chaos, conflicts, fear and grief. The world around us is a model of this state. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو کفر کی زمین ہوتی ہے جس کے اندر انسان جو ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا, وہ اسی طرح کی دنیا بنائیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ جی غربت دور ہو جائے گی, یہ کبھی نہیں ہوگا. اور یہ ہم نے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں ہر وقت اس کو ذہن میں رکھتا ہوں. After acquiring Iman through our choice, we need to strengthen it by coming together, not mechanically. Mechanically نہیں ایمان آ سکتا کہ ہم نے یہ 5 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیے, ان کی ایک ایک کے کانسٹیٹوئنٹس کے پارٹس یاد کر لیے, اس طرح ایمان نہیں آتا. ایمان آتا ہے by accepting it, by desire to change the present system into the system of deen and working for Allah with other مومنین. اس لیے میں بار بار بہن بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیں, یہ جو ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں ان میں آئیں. وہ قسم میں آتا ہے, اس میں ایفرٹ بنائی گئی ہے. جس نے ایفرٹ نہیں بنائی پھر کیسے وہ اسٹرینتھن ہوگا ایمان. But through the removal of differences in order to understand the system of deen and to become eligible for Allah's help. During this whole struggle of life, Allah serves as a higher model for that self which possesses iman, and those who tread together on this Sirat Mustaqim slowly and gradually understand the psychological aspects of the system of deen. تو اس طرح ہماری جو سائیکی ہے اندر کی وہ چینج ہوتی ہے, ہماری نفسیاتی حالت بدلتی ہے. اور یاد ہے آپ کو وہ سورہ اعراض میں کہا ہے اللہ نے کہ کسی قوم کی اللہ کی ذات حالت نہیں بدلتی جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر نفس میں تبدیلی نہیں لے کے آتی. سو نفس کی تبدیلی جو ہے اسی سے باہر کی دنیا بدلتی ہے. یہ جتنی بھی ہماری یہ جو ہم مسلم ورلڈ کہتے ہیں, ان کی نفس کی دنیا جو ہے وہ ایسی ہے ہی نہیں جس سے باہر میں تبدیلی آئے. یہ تو 1200-1300 سال پرانی کیا نام ہے نفس ہے, ان میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. اسی لیے جو ویسٹ میں انسان ہے وہ فار آگے ہیں, کیونکہ انہوں نے مذہب کو چھوڑ کے وہ اس نظام اس دنیا کے بینیفٹس کے لیے انہوں نے سائنس کو استعمال کر کے جو ملائکہ ہے طبی قوتیں ان کو استعمال کر کے وہ آگے نکل گئے ہیں. اور وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ ان کو علم نہیں ہے. یہ جو
پریزنٹ سٹیٹ ہے اسلام کی، جو نان قرآنک سٹیٹ ہے، اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور ان کو علم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی پہ رہیں کیونکہ نفسیاتی طور پہ یہ کمزوری ہے. Understanding this aspect serves as a prelude to the establishment of the system. تو اللہ کی ہیلپ جو پریزنٹ سٹیٹ ہے اس میں نہیں مل سکتی. اللہ کی ہیلپ صرف ملے گی وہ ایمان لانے سے جو اللہ نے کہا ہے، پھر وہ اعمال صالح کرنے سے جو اللہ نے کہا ہے، اور پھر بائی کمنگ ٹوگیدر. یہ ذہن میں ہم رکھ لیں، اس کو کسی طرح بھی دیکھ لیں، ٹیسٹ کر لیں، یہ حقیقت ہے، بالحق ہے، اور اس کے بغیر سینچریز اپون سینچریز گزر جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا. تھینکس فار لسننگ ٹو دس پریزنٹیشن. یہ اردو پارٹ ہے، انگلش کے لیے میں دونوں لنکس جو ہیں وہ نیچے جو رائٹنگ ہے اس میں ایڈ کر دوں گا. السلام علیکم.